جب آپ نے کچھ زندگی میں کرنا ہوتا ہے نا تو آپ کے جتنی چیزیں آس پاس ہوتی ہیں لوگ وہی ہوتے ہیں، لیکن آپ کے لیے آسانیاں پیدا لائنیں سیدھی ہوتی ہے. تو میں نے اپنے ٹیچر کو کہا کہ جی میں چونکہ میری کوئی لائبلٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو میں جاب کی بجائے پڑھنا چاہتا ہوں. جہاں ہم کہتے ہیں نا یہ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ہوا تو ہم ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں بڑی کامن نئی پروڈکٹ، بالکل نیا ٹیکنالوجی آئی تھی پلانٹ کلوننگ. شاید میرا تھوڑا سا پیشن دیکھ کے تو انہوں نے اس وقت ہمیں 1 لاکھ روپیہ دیا. ان سے ہم نے پہلا جو ہے نا وہ لیمینر فلو بنوایا. وہ لیمینر فلو واز دا فرسٹ انوینٹڈ ان پاکستان. جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے نا بھائی ہمارا میڈیا یا ہماری جو واٹس ایپ ہم ایک دوسرے چلتے، ہم صرف نیگیٹو چیزوں کی واٹس ایپ کرتے ہیں. ہم پازیٹیو چیز، اچھی چیز جو سامنے ملک میں بہتری ہو رہی ہے اس کی ڈسکشن نہیں کرتے. اس وقت انہوں نے پنجاب سیڈ سرٹیفکیشن نے ہم سے لے کے تو تقریباً 50,000 روپے کے بیچا، اور دیٹ واز دا فرسٹ انکم آف دا پنجاب یونیورسٹی. آپ کو جو سب سے انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں کہ کس طرح انوویشن سے انوویشن آگے بڑھتی رہتی ہے، اور یہ پروسیس نان سٹاپ ہوتا ہے. جہانگیر ترین صاحب، دیٹ واز مائی، مطلب ان کے ساتھ میں نے بہت کام کیا، ان کے فارمز پہ بھی کام کیا. اچھا وہ سٹوری یہ ہے کہ جی کلر کہار، وائی کلر کہا. ہم کیا کریں کہ ہماری اگلی جنریشن جو ہے نا وہ دے آر ڈوئنگ بیٹر، اور وہ بجائے اس کے کہ ملک چھوڑ کے وہ کہتے ہیں جی ہم آسٹریلیا جا رہے ہیں، ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ السلام علیکم. امتیاز رستگار ونس اگین ہیئر ود یو. آج ہمارے ساتھ ایک بڑی اسپیشل پرسنالٹی ہیں، اور میرے پرانے دوست ہیں، اور لیکن ایک بڑی ان کی بڑی اسپیشل قسم کی بیک گراؤنڈ ہے کہ ہی از اے سائنٹسٹ اینڈ اے پی ایچ ڈی اینڈ اے ٹیچر، بٹ ہی از آلسو اے مینوفیکچرر اینڈ اے بزنس مین. تو یہ ایک انڈسٹری چلا رہے ہیں، اور انڈسٹری جو ہے ان کی بایو ٹیکنالوجی کی جو اسپیشلائزیشن ہے اس پہ بیس کر کے انہوں نے چیزیں بنائی ہیں. ان کے پروڈکٹس ایکو گلوبل کے نام سے ان کا ٹریڈ مارک ہے. اس کے سے آپ کے بہت سے شاپ شیلفس پہ بڑی بڑی جتنی آپ کے سپر سٹورز ہیں ان پہ ان کے پروڈکٹس پڑے ہیں، اور اسپیشلائز پروڈکٹس ہیں جیسے سیریلز ہیں مختلف قسم کے، بریک فاسٹ سیریلز، اور دوسرا، اور میرے جیسے گلوٹن الرجی والے بندے کے لیے یہ مختلف قسم کے پروڈکٹس بناتے ہیں جو کہ گلوٹن فری ہوتے ہیں. تو اس قسم کی اسپیشلائزڈ اور ہائی ٹیکنالوجی کے فوڈ پروڈکٹس میں ان کی اسپیشلائزیشن ہے، اینڈ ہی از اے مین آف مینی پارٹس. تو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فیاض صدیقی از دا نیم، اور سر وی آر ویری گریٹفل آپ تشریف لائے اس کے لیے. ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو آپ کا اتنا سارا روٹ ہے اس کی شروعات کدھر سے ہوئی؟ ویئر وار یو بورن، اور پھر آپ کی شروع کی ایجوکیشن کہاں ہو؟ پہلے تو مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ مجھے آپ کے سامنے بیٹھنے کا موقع ملا، اور مجھے آپ سے باتیں کرنے کا بھی، ہم باتیں بھی کرتے ہیں، ملتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس طرح کا جو انٹریکشن ہے یہ میرے لیے بھی بڑا ایک اعزاز ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی کہ میں اس فیلڈ میں کیسے آیا، اس کا جو میرا خیال ہے کہ میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میں نے چوز کیا کہ میں ایسا کوئی کام کروں جو عام طور پہ لوگ نہیں کرتے، یا ایک جو اسٹوڈنٹس کا ایک کلچر ہوتا ہے کہ جی آپ نے سبجیکٹ وہ لینے ہیں، وہ پڑھنے ہیں جن سے آپ کو آگے جاب ملنی ہے. تو میرے ذہن میں شاید کبھی بھی نہیں تھا کہ میں نے جاب کرنی ہے. تو میں نے جب اپنا ماسٹرز کیا، پھر میں نے پی ایچ ڈی کے لیے کوشش کی، لیکن یہاں جو سبجیکٹ میں کرنا چاہ رہا تھا وہ نہ اس کی لیبس تھیں، نہ اس کا کوئی ایسا آپشن تھا. تو میں نے اپنے ٹیچر کو کہا کہ جی میں چونکہ میری کوئی لائبلٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو میں جاب کی بجائے پڑھنا چاہتا ہوں آگے. پنجاب یونیورسٹی میں تھا، بوٹنی ڈپارٹمنٹ میں تھا. تو ہمارے ڈاکٹر صاحب اچھے آدمی تھے، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنی زندگی خراب کرو گے، یہاں تو کوئی پی ایچ ڈی کر ہی نہیں رہا، اور جن چیزوں میں تم کرنا چاہتے ہو یہ تو بڑی مشکل کام ہے، نہیں ہوگا، ہمارے پاس نہ فیسیلیٹیز ہیں، نہ اسکل ہے، نہ کچھ ہے، تو کیا کرو گے تم؟ میں نے کہا جی لیٹ می ٹرائی. خیر
جب آپ نے زندگی میں کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کے برین دماغ میں آپ کے جو اسکرپٹ میں چیزیں ہوتی ہیں وہ انفولڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو خیر میں نے اس وقت یہ ہمارے یہاں بڑی کامن نئی پروڈکٹ بالکل نیا ٹیکنالوجی آئی تھی پلانٹ کلوننگ کی, پلانٹ ٹیشو کلچر کی. ٹیشو کلچر جی, جی, یہ yes. 60s اور لیٹ 60s 70s کی بات ہے. نہیں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 93 92 اچھا 90. جی اصل میں یہ ہوا یہ کہ ایک ہمارے ڈاکٹر انور نسیم صاحب ہوتے تھے, بہت بڑے سائنٹسٹ تھے, تو کینیڈین وہ جو ہمارے یہاں نیشنل ایگریکلچر کا تھا, وہاں کینیڈین نیشنل ایگریکلچر کے ڈائریکٹر تھے. تو وہ پاکستان میں پہلی دفعہ آئے, تو اس وقت ہم ماسٹرز کر رہے تھے. تو انہوں نے ایک انٹرویو ہماری ایک اسپیچ کی, واٹ اباؤٹ دا ٹیکنالوجی, کہاں ہے بایو ٹیکنالوجی اس وقت کس اسٹیٹس میں ہے. تو اس وقت وہ مجھے کلک کر گیا کہ یار یہ بندہ تو بڑی زبردست بات کر رہا ہے. تو میں ویسے بھی چیزوں کو بہت فیسینیٹ کرتا تھا, میں نے کہا میں نے یہی کرنا ہے. تو نہ مجھے اس کا بیک گراؤنڈ پتہ, نہ اس زمانے میں اس کی کتابیں ہوتی تھیں, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, لیکن وہ بیک اینڈ پہ چلا گیا. پھر میں تھوڑا بہت پڑھتا رہتا تھا, کرتا رہتا. خیر فائنلی جب یہ ہوا تو میں ایک ہمارے بڑے اچھے سائنٹسٹ تھے وہاں پہ فیصل آباد وہ جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے آری, تو وہ ٹیشو کلچر میں نیا ایک کورس کر کے آئے تھے جسٹ 6 months میں یو کے سے. تو میں نے کہا جی مجھے آپ نے سکھانا ہے. وہ کہتے یار ابھی تو ہم نے خود لانچ کیا تو تمہیں کیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں. اینی وے پھر ہم نے تھوڑا بہت سیکھا. پھر نیاب میں مجھے موقع مل گیا, نیاب والے بھی کر رہے تھے, تو ان کو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے وہاں کے نیاب میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بایو ٹیکنالوجی, اس میں بایو تھا کراچی میں, اپنا فیصل آباد ہی میں. فیصل آباد, ہاں جی, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر بایو ٹیکنالوجی. دیٹ واز دا فرسٹ انسٹیٹیوٹ ان پاکستان. جی. تو انہوں نے بہرحال جب آپ نے کچھ زندگی میں کرنا ہوتا ہے نا, تو آپ کے جتنی چیزیں آس پاس ہوتی ہیں لوگ وہی ہوتے ہیں, لیکن آپ کے لیے آسانیاں پیدا لائنیں سیدھی ہوتی ہیں, خود بخود آپ کی وہ جو ہے نا اسٹنگ ملتی رہتی ہیں. تو خیر دے ور ویری کائنڈ, ویری ہیلپنگ. انہوں نے مجھے سکھایا. پھر خیر آفٹر ڈوئنگ سم گڈ جاب, تو میں نے 3-4 مہینوں کے بعد اپنے ہی خرچے پہ رہا, سب کچھ ہوا نا. کہ آئی واز جسٹ آفٹر گیٹنگ مائی ماسٹرز آئی اسٹارٹیڈ دس کائنڈ آف وینچر. پھر واپس آیا تو میں نے اپنے ڈاکٹر صاحب کو کہا جی میں نے یہ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا یار ہمارے پاس کیا نہ کوئی اسپیس ہے نہ کچھ ہے, تم کیا ایک پرابلم کریٹ کر رہے ہو, تو یہاں نہیں ہو سکے گا. میں نے کہا جی مجھے تھوڑی سی اسپیس دے دو. دین آئی گاٹ اٹ. پھر ہم نے فرسٹ اسٹارٹ کیا. پھر اسی میں یہ ہوا کہ نیاب والے ان دنوں میں گرانٹس دے رہے تھے, تو ان کے ڈائریکٹر جنرل واز ویری ہیپی, شاید میرا تھوڑا سا پیشن دیکھ کے. تو انہوں نے اس وقت ہمیں 1 لاکھ روپیہ دیا. تو دیٹ واز اے بگ ٹائم. تو ہم نے ایک چھوٹی سی لیب بنائی. پھر کرتے کرتے پھر یہ ہوا کہ پھر ایک اور گرانٹ آئی, اس وقت NSRD کے نام سے آتی تھی. تو اس میں ہمیں تقریباً $500,000 کی گرانٹ مل گئی. پھر ہم نے وہ لیب بنائی. اس لیب میں پھر کرتے کرتے یہ ہوا کہ میں نے خود اپنی PhD کی. پھر ہمارے تقریباً 4-5 لوگ اور آ گئے. اس کے بعد یہ اسی لیب میں تقریباً ابھی تک کوئی 25 لوگ PhD کر چکے ہیں. میں تو چھوڑ آیا تھا یونیورسٹی. اور آپ بھی کئی لوگوں کے سپروائزر. میں بھی سپروائزر تھا, اور لکلی میرے 3 اسٹوڈنٹس ہیں جن میں سے تینوں وائس چانسلر تھے, ابھی 2 ڈینز ہیں. تو مجھے اچھا لگا کہ آپ کی جو اپنی ایک اچھی کیا کہتے ہیں نا اسکلڈ ہوتے ہیں, تو آپ گیونگ اینڈ پہ جب آ جاتے ہیں تو آپ اپنا بیسٹ نالج اور آپ کو ایک اچھا کیا کہتے ہیں نا ایمبینٹ انوائرمنٹ مل گئی. جی جی. اینڈ دے ور ویری گڈ. پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں خیر شارٹ میں یہ ہے کہ جی میں نے کہا کہ نہیں, میں نے اب اپنا کام شروع کرنا. دین آئی بلڈ فرسٹ ٹیشو کلچر لیب ان پرائیویٹ سیکٹر ود مائی فیو فرینڈس. تو وہ ہم نے اس وقت کام شروع کیا پوٹیٹو پہ, شوگر کین میں. بلکہ پوٹیٹو پہ ہم نے ایک بڑا زبردست کام کیا. یہ ساری سٹوری اس لیے سنا رہا ہوں کہ جی یہ جو آپ کے کام کرنے کی ول ہوتی ہے, یا جو کہیں آپ نے ایک ڈیسٹینیشن پہ جانا ہوتا ہے, تو ہاؤ تھنگس بیکم ان ریئل, آپ کی لائف میں کیسی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس وقت پنجاب سیڈ جو ہے نا کارپوریشن تھی,
تو میں ہر جگہ بھاگتا دوڑتا رہتا تھا, اپنے ریلیشن بلڈ کرتا آپ کا تھا. پیشن تھا وہ آئی ڈونٹ نو ویئر یو گیٹ دا انرجی, کیونکہ کچھ چیزیں ہونی ہوتی ہیں تو وہ آپ اس طرف ہی مائل ہو جاتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا جی ہم آپ کو نا پوٹیٹو بنا کے دیتے ہیں سیڈ. اس وقت پنجاب یونیورسٹی کا بڑا بوٹینیکل گارڈن تھا, تو ہمیں انہوں نے تھوڑے سے شاید پیسے دیے یا ہمارے پاس پیسے بچے ہوئے تھے, تو ہم نے ایک ٹنل بنایا, اس کے اوپر پلاسٹک واسٹک لگا کے یہ وہ. اور اس کے علاوہ میں نے جب ہمیں NSRD کا پروجیکٹ ملا تو ہم نے اکوپمنٹ خریدا. تو سائنٹیفک اسٹور والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کوئی کمیشن دیتے ہیں جو بھی بائی کرتا ہے. تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ یہ تم نے تقریباً 3-4 لاکھ 5 لاکھ کا سامان خریدا ہے, تو تمہارے تقریباً اس وقت کچھ 60-70 ہزار روپے بنتا ہے, کیا کرنا ہے وہ. میں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو پھر میں نے کہا مجھے ایک تو اچھا ریفریجریٹر لے دو, اور پھر ہم نے ایپا فلٹر تھا چاہیے تھا. ایپا فلٹر کا یہ تھا کہ ہمیں اسٹیرلائز انوائرمنٹ چاہیے تھی ٹیشو کلچر کی, وہ لیا. پھر ایپا فلٹر سے یہاں نیشنل اکوپمنٹ سینٹر تھا, ان سے ہم نے پہلا جو ہے نا وہ لیمینر فلو بنوایا. اچھا, وہ لیمینر فلو واز دا فرسٹ انوینٹڈ ان پاکستان, کیونکہ مین چیز ہم نے لا دی, سائنس اس کے پرنسپل بتا دیے سارا کچھ, تو دے ور گڈ, انہوں نے بنا دی. اس کے بعد اس کو کاپی کر کے اس وقت بہت بڑی کمپنیاں جو بناتی ہے یہ لیمینر فلو, تو انہوں نے پھر اس کو پورے پاکستان میں لانچ کر دی. تو یہ ہاؤ دا تھنگ اسپراؤٹس. جی ایسے ہی ہوتا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم لیمینر فلو میں امپورٹ بند کر دی. اٹینڈنٹ ٹیکنالوجیز آ جاتی ہیں. لیمینر فلو مسٹ بی ایئر فلو. Air flow. That is actually needed to get the clean air. جی. When you are working on the bench, ہاں وہ ہیپا you فلٹر cannot afford that باہر سے کوئی بیکٹیریاز وغیرہ آئے. یعنی کہ ہیپا فلٹر تبھی ہوگا جب اس کے لیے پائپنگ اور بلوئر اور پوری باڈی ساری موجود. آپ کو اصل میں نا you need a bench. جی. They developed a very good. تو ایسے ہی کہ مطلب one thing leads to other, اور وہ ایک بایو ٹیکنالوجی کا جو انوائرمنٹ بنتی چلی گئی. ایگزیکٹلی اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا آپ کی کلسٹر ایسے بنتے ہیں. لیکن جو ڈپارٹمنٹ تھا ان کا کام ہی یہ تھا کہ دے شوڈ سپورٹ دا. تو ہم نے ان کو پیسے تھوڑے سے دیے. اچھا وہ بھی بہت اچھا انسان تھا, اس نے کہا بھائی میں کچھ پیسے تم سے نہیں لیتا, تم مجھے بس اتنی چیزیں لے دو. اس نے کہا جی اسٹیل کی شیٹس چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, ہم نے دے دی. دیٹ اٹ. اس کے بعد ایک کمپنی بڑی اسمارٹ تھی, انہوں نے کہا یار یہ لیمینر فلو ہم بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ اس وقت نیاب نبجی ہر جگہ ڈیمانڈ کریٹ ہو گئی تھی. بٹ وی ور ناٹ دیٹ بزنس مائنڈیڈ تو تھے نہیں. ہم نے کہا جی لے جاؤ بناؤ, بڑا اچھی بات ہے. تو خیر اس طرح جی ہم نے پھر پہلا پاکستان میں پنجاب یونیورسٹی میں ایک بزنس کیا جس میں ہم نے پوٹیٹو سیڈ بنائے, اور اس وقت انہوں نے پنجاب سیڈ سرٹیفکیشن نے ہم سے لے کے تو تقریباً 50,000 روپے کے بیچا. اور دیٹ واز دا فرسٹ انکم آف دا پنجاب یونیورسٹی بائی یوزنگ دا ایکڈیمک اینڈ ریسرچ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی بنیاد پہ. تو پھر ہم نے وہاں پہ پورا بعد میں ایک جنرل صفدر صاحب تھے, انہوں نے یہ باقی سیڈ پارٹ آف دیٹ ہم اس کو نہیں بیان کرتے, لیکن یہ ہے کہ ایک پورا سینٹر بنا, پھر انہوں نے بھی کام کیا. لیکن بعد میں آپ کو پتہ ہے جو ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہاں وہ ایسے ہے کہ میں ذرا تھوڑا سا ڈائگریس کرتا ہوں کہ یہ جو نوڈز بنتے ہیں یا جن کو آپ کلسٹرز کہتے ہیں, یہ سارے سپورٹ کرتے ہیں. ایک مین کام ہو رہا ہوتا ہے, جیسے ابھی بایو ٹیکنالوجی کا کام ہے, لیکن اس میں ہوا اور ہوا کی پیوریفیکیشن ایک چیز ہے. ایسے ہی کسی یونیورسٹی کو یا کسی ریسرچ کو کرنے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے وہ گلاس بلوور کا ہے, کہ کس طریقے سے گلاس کی ٹیوبس کو اور آگے کو کر کے. تو ہر اچھی یونیورسٹی نے وہ علیحدہ ایک ڈپارٹمنٹ, ایک بندہ اسپیشلسٹ رکھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ ایک علیحدہ ایک فیلڈ ہے جو کہ ہوتا ہے. نارملی ہر بندہ فوکس ہے اونلی آن دا ریسرچ پارٹ. اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں اور انسٹرومنٹس ہیں, پھر انسٹرومنٹس کی ریپیئر ہے. تو وہ ساری چیزیں بیچ میں سے پیپل آر ناٹ لوکنگ ایٹ. وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ MSc یا PhD ہی کرنی ہے. تو بیچ میں کبھی کبھی بندے کو اور بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے ڈیریویٹیوز اور ادر تھنگز آر آلسو نیڈیڈ. تو سوری یہ جو ہے نا کسی کلسٹر کی ڈیولپمنٹ میں بہت سی چیزیں آتی ہیں, اور جو آپ کی یہ جو ایفرٹ تھی اس کے ساتھ وہ چیزیں اس کلسٹر کے ارد گرد وہ
بننی شروع ہو گئی. ابھی جو ایک بات آپ نے کی نا, ہوتا کیا ہے کہ یو آلویز نیڈ سیکنڈ پرسن ٹو ٹیک کیئر آف یور جو نا لیگیسی. آپ نے کوئی چیزیں بہت اچھی کی اینڈ یو شفٹڈ ٹو دا نیکسٹ جنریشن, نیکسٹ کمنگ پیپل. تو پاکستان میں نیکسٹ کوئی نہیں ہوتا. دس از آور بیڈ لک. جی. نیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ پی ایچ ڈی کرنی ہے, تو پی ایچ ڈی کرنے کا ڈزنٹ مین دیٹ یو آر جسٹ ڈوئنگ سم تھنگ اینڈ رائٹنگ سم تھنگ اینڈ گیٹنگ دا ڈگری. آپ کو پیشن ہی نہیں ہے تو دین یو وڈ بی جسٹ اے گڈ لٹریٹ پرسن. آپ کا سوشل جو کنٹریبیوشن ہو, اس لیے کہ یو آر ناٹ بائی بورن آپ لیڈر نہیں ہیں. اور سائنس میں بھی لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے جس طرح باقی چیزوں میں ہوتی ہے. تو یہ جو آتا ہے, پھر میں تو خیر یونیورسٹی چھوڑ کے آ گیا, پھر میرا اپنا سیٹ اپ بنا. پھر ہم نے بہت, آپ کو جو سب سے انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں کہ کس طرح انوویشن سے انوویشن آگے بڑھتی رہتی ہے اور یہ پروسیس نان سٹاپ ہوتا ہے. دین جب ہم اس پہ آئے تو ٹیشو کلچر تو ایک پارٹ تھا, بٹ وی نیڈ منی ٹو سروائیو. تو ہم نے ٹنل فارمنگ شروع کی. پہلا گرین ہاؤس پاکستان میں ہم نے لگایا سیڈلنگ پروڈکشن کے لیے. دیٹ واز اے پروفیشنل گرین ہاؤس, آٹومیٹک, سیمی آٹومیٹک. تو ہم نے سیڈلنگس پروڈکشن کی. پھر ہم نے کیا پروڈکٹ سیڈلنگس کس چیز کی؟ یہ ویجیٹیبلس کے, جیسے ٹمیٹو کی جو انڈر جو پروٹیکٹڈ ایگریکلچر اس وقت ہم نے انٹروڈیوس کروایا. بٹ ایکچولی ایک ہمارے بڑے اچھے لنگر خان صاحب ایک ہوتے تھے, وہ سعودیہ میں ٹرینڈ تھے, وہ آ کے انہوں نے پاکستان میں شروع کیا. بٹ دیٹ واز اے ٹپیکل پروفیشنل اور بڑا ہارڈ اینڈ ٹف پرسن تھا. ہم اسٹوڈنٹ تھے اور ہمارا وہ کیا کہتے ہیں, ان کے پاس جاتے تھے تو بڑی منتیں کرتے تھے, جی ہمیں کوئی سکھا دو, کوئی سکھا دو, بوریاں روڈ پہ. تو وہ دیکھ کے یار یہ پاگل ہیں, یہ تو روز آ جاتے ہیں. تو خیر he was so kind, then he took us along and we learned that. تو ہمیں پتہ چلا کہ this is what is simple, the same agriculture but it is protected and needs certain kind of specific environment, specific جو sport چاہیے ہوتی ہے اسے. تو ہم نے بہرحال جی پہلے بیمبوس کے ساتھ ہم نے گرین ہاؤسز بنائے, اور وہ ہماری فیکٹری کے سامنے ہمیں 4 کنال جگہ مل گئی. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ارشد صاحب, ان کی ہیچری تھی تو وہ ان کے پاس ایکسٹرا اسپیس, وہاں پہ ہم نے پھر گرین ہاؤسز لگائے. اسی جگہ سے جہاں ٹھوکر نیاز لاہور میں, اپنی فیکٹری ہے ادھر یہاں. یو سٹارٹڈ یور بزنس فرام دس سیم پلیس. اچھا, تو آپ تو بہت شروع کے سیٹلر ہیں. Yes, it was about 30 years back. یہ انڈسٹریل ایریا پھر بعد میں بنا نہیں تھا, لیکن چھوٹا چھوٹا تھا, بڑا نہیں تھا. فارمل تو نہیں تھا بٹ انفارمل سا تھا. تو آپ نے مجھے ویسے وہ ساری سٹوری سنانے کو کہہ دیا جو مجھے میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں یہ سناؤں گا. لیکن خیر جو گیم چینجر ہے نا جی, وہ بھی پھر وہی سم تھنگ یو ڈیزائن ٹو چینج دا تھنگس. تو ہم نے وہ بیمبوس کے بنائے تو دیٹ واز ڈوئنگ ویری ویل. ہم نے ٹمیٹوز لگائے اینڈ دیٹ واز اراؤنڈ اباؤٹ 15-16 فٹ لمبی ان کی جو ورٹیکل ٹمیٹو. جی. پروڈکشن تھی تقریباً ہوتی ہیں لمبی, اور 70-80 kg پر, مطلب آپ یہ پلانٹ, ایک پلانٹ 8 سے 10 کلو دیتا تھا. تو آپ کے سمجھیں کہ 12,000 پودا لگا ہو تو 1 لاکھ دینے چاہیے. تو چلیں 50-60 ہزار kg بھی آئے. تو ہم نے یہ کیا, پروڈکشن کی. تو جب ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں تو اتنی گنجائش نہیں. ان دنوں میں ٹماٹر موسمی یوز ہوتے تھے, حالانکہ پاکستان میں تو یہ جو بدلاؤ ہے, چینجز ہیں, یہ 20-30 ایئرز بیک پاکستان واز ناٹ لائک دس. لوگ تو آپ سمجھتے ہیں نا یہ سب ایسا ہوتا ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں. لوگوں کے پاس بائنگ پاور ہی نہیں ہوتی تھی. تو خیر اس کے بعد یہ ہوا جی کہ جو ہم نے مارکیٹنگ شروع کر دی. تو ہم نے پہلا گرین ہاؤس مولن وال میں بنایا, وہ تقریباً 3-4 ایکڑ پہ تھا. ٹیکنالوجی ہم نے ان کو دی, بنا کے چلا کے, سیڈلنگز بھی دیے. تو دیٹ واز دا بگیسٹ جو فرسٹ ڈیمونسٹریشن تھی لو کاسٹ. تو اس بندے نے بڑا اچھا کام کیا. لیکن ہم لوگ بزنس مین تو تھے ہی کبھی نہیں. تو اس سے کیا ہوا کہ ٹمیٹو ہی لگائے, کچھ سبزی باقی بھی لگائے. تو ٹمیٹو اتنے گرو ہو گئے کہ گلٹ آ گیا. منڈی میں جا کے دیا تو وہ کوئی رسپانس نہیں, کیونکہ دیٹ واز اوور پروڈکشن ہوگی. اس سے وہ لوگ ڈسکریج ہوئے. لیکن فائنلی یہ ہوا کہ دس از سینہ بسینہ چلتے چلتے پھر یہ بہت آگے چلا گیا. اسی طرح ہم نے شوگر کین پہ بڑا کام کیا. اور آپ کو حیران ہوں گے کہ آئی واز سو لکی کہ میرے پاس بڑے بڑے لوگ آئے.
فخر امام صاحب ہمارے پاس آتے تھے. یعنی میں وین آئی واز یہی کوئی 30 ایئرس میں یہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مجھے ایسے کلوز ہم لوگ تھے کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ یہ دنیا میں آپ کوئی اچھا کام کریں تو ایوری باڈی وانٹ ٹو سی یو. اسپیشلی ایگریکلچر میں بہت بڑا گیپ تھا, کوئی نہیں کام کرتا تھا. تو جہانگیر ترین صاحب دیٹ واز مائی, مطلب ان کے ساتھ میں نے بہت کام کیا, ان کے فارمز پہ بھی کام کیا. اسی طرح سندھ سے بڑے بڑے ذمہ دار آتے تھے. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا جی, کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی. آپ کا اپنا کام ہے اس کمال پہ پہنچ جائے کہ باقی دنیا اٹ شوڈ فال ان لو ود یو, لوگ آپ کی قدر کریں اس کی وجہ سے. ابھی کمال کی بات تو میں نے بتائی نہیں. ابھی کمال کیا ہوا, یہ چیزیں چونکہ آپ کرنے کے بعد ضروری نہیں ہوتا کہ یو گیٹ اے کائنڈ آف, جو ہمارے ہوتا ہے نا ریوارڈ, یہ نہیں ہوتا کہ ہاؤ مچ یو آر ایکنالجڈ. ریوارڈ یہ ہے کہ وین یو ڈیڈ اٹ, اٹ از سکسیزفل, دین یو لیو اٹ. یس. اور اس سے کیا ہوا کہ اس وقت پاکستان میں کئی لاکھ ایکڑ پہ ٹنل فارمنگ ہے. ٹنل فارمنگ آپ کو پتہ ہے پہلے پاکستان میں سردیوں میں آپ کو کوئی ویجیٹیبل نہیں ملتی تھی, بیکاز ہماری ونٹر اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ کوئی کراپ بھی آپ اکتوبر میں لگاتے تھے تو ختم ہو جاتی تھی. تو لوگ ونٹر فارمنگ ہی نہیں کرتے تھے. تو یہ شروع ہوتی تھی فیبرری آن ورڈ, کیونکہ پلانٹس فراسٹ سے. یہ جب شروع ہوا تو لوگوں نے دیکھا یار دس از سم تھنگ ویری گڈ. اب اسی سے اس وقت پنجاب میں, پاکستان میں لاکھوں ایکڑ پہ ٹنل فارمنگ ہے, اور پاکستان میں ویجیٹیبلس کی کبھی ڈیفیشنسی نہیں ہوئی. آلویز اویلیبل, آلویز, مطلب ایک سفیشینٹ. پاکستان کا جو ہے نا, پورے پاکستان میں ویجیٹیبلس کی کمی کبھی نہیں ہوئی. اور نیڈ دیکھیں آپ کتنی بڑی ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ آرگنائز کیا میرا وزٹ, یہ قدر کہار کے نزدیک چوا سیزن شاہ ایک جگہ ہے, وہاں پہ انہوں نے ایک بیل پیپر کا ٹنل فارمنگ کا پروجیکٹ. تو وہ میں نے ایک دن وہاں گزارا آپ کے توسط سے, اور کچھ دو اور دوستوں کو بھی لے کے گیا. تو ہم فجر کی نماز کے بعد صبح صبح وہاں گئے تھے, اور وہاں پہ روزانہ کئی ٹرک بن کے نکلتے تھے. یہ بیل پیپر کی آپ لوگ تصویر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ, کہ یہ اتنی ایک ادھر اس وقت جب میں گیا تھا 2 سال پہلے, تو اس وقت 1000 روپے کلو بک رہا تھا جی. دس از ہائیسٹ ویلیو ایڈڈ. آپ سمجھیں کہ 1200 روپے کلو اس وقت تھی. لیکن وہ اتنی سائنٹیفک فارمنگ تھی, جو آپ نے بندے بھی ٹرین کیے, آپ نے پروجیکٹ بھی کیا. تو ڈاکٹر صاحب از لائک اے ریسورس پرسن فار اینی ون تھنکنگ اباؤٹ گوئنگ ان ٹو دیٹ فیلڈ. تو وہ بہت زبردست پروجیکٹ تھا بیل پیپر کا. اچھا, اس میں اب اور بڑی ایڈیشن ہوئی ہے جی. وہ ہمارا مطلب لڑکا توصیف نام ہے اس کا جی. اچھا, یہ ساری باتیں جو آپ کو بتاؤں نا, یہ دس از ناٹ سم تھنگ کہ یو ٹیل دیم اینڈ یو ہائر سم پیپل اینڈ یو کین گیٹ دا ریزلٹ. یہ ایسا نہیں ہوتا, ہمارے یہاں بھی کہیں بھی نہیں ہوتا. یہ کچھ لوگ ڈیزائنڈ ہوتے ہیں ان کاموں کے لیے. اب یہ جو لڑکا ہمارا ہے, یہ آپ یہ سمجھیں کہ میں اگر زندگی میں کسی سے سب سے زیادہ اچھے جو آؤٹ پٹ اور ورکنگ کیا کہتے ہیں نا پیشن ہے, تو میں اس لڑکے سے ہوں. یہ وہ بیل پیپر وہ سارا مینیجر وہاں پہ ہے جن کو انہوں نے ٹرین کیا, لک آفٹر کرتا ہے. اب اس نے اپنے طور پہ, میں آپ کو اس کی پکچر دکھاؤں گا, جو ورٹیکل اس نے ہربس کے لیے اوپر کام کیا, اور یہ ورٹیکل سیلڈز ہیں. آپ کو پتہ ہے 3-3 ہزار روپے کلو فریش وہ دے رہا ہے, اور پورے اسلام آباد اور پورے کراچی تک جا رہی ہیں بھائی. اب اس کو دیکھیں گے آپ تو یہ بھی ایک سٹوری ہے ٹو ٹیل دا پیپل دیٹ اچھا آپ کے پاس بہت پیسے ہیں, آپ اگر زمین ہے, آپ کہتے ہیں میں پیسے لگاتا ہوں, اور ایسے کئی فارمز بنے, بٹ پاکستان میں آپ کو دوسرا بندہ نہیں ملتا. وہ تو ہم نے ایون میں نے یونیورسٹیز کے لوگوں کو بھی اور سب کو کہا کہ آپ اپنے بچے یہاں بھیجیں, ٹرینڈ کریں. اس کی ایک بڑی زبردست اگزامپل ہے. میں 2-3 لڑکے آئے, انہوں نے کہا جی ہم والنٹیرلی کام کرنا چاہتے ہیں. ان کے مائنڈ بیک میں تھا کہ ہم سیکھ کے کہیں کام کریں. جی 2 لڑکے آئے, ایک جو ہے نا وہ UK میں اس وقت ہے, اس کی ٹریننگ یہاں صرف اس نے 3-4 مہینے ٹریننگ کی, تو ہی گاٹ آل دا اسکل. بیسک اسکل ہی ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں. اور وہی بات ہے ہاؤ مچ یو وانٹ ٹو نو. سیکنڈ آیا جی, اس نے سعودی عرب چلا گیا سارا. پھر میں نے بہت سارے جو میرے دوست یونیورسٹیوں میں پروفیسرز بھی,
میں نے کہا یار یہ اتنا بڑا انکوبیٹر ہے, آپ کیوں نہیں لوگوں کو, بچوں کو بھیجتے ہیں. ہم تو ایون اس پہ بھی تیار تھے کہ ہم ایک ہاسٹل بنا لیں, وہاں آئیں, بچے رہیں اینڈ سیکھیں, لیکن یہ نہیں. اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتا جاؤں. قضا کلامی ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو صرف سن کے, کہ تھرو آؤٹ یہ بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ہوا, میں سعودیہ جا رہا ہوں, اور میں انگلینڈ جا رہا ہوں, میں کینیڈا جا رہا ہوں, ہمارے پاؤں کے نیچے سونا ہے. ہم وہ جو سکلز ہیں اور چیزیں اور ٹھہراؤ کے, کیوں یکدم تو آپ نے کوئی سیٹھ نہیں بن جانا, کوئی بھی بندہ نہیں. جس نے جرنیل بھی بننا ہوتا ہے وہ پہلے پی ایم اے میں جا کے رگڑا کھاتا ہے, پھر کرتے کرتے جرنیل بنتا ہے, پیدائشی جرنیل کوئی نہیں ہوتا. تو ایسے ہی بزنس بھی از آلسو لائک دیٹ. تو آپ یہ دیکھیں نا, جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کتنی اسکل ہے کہ بندہ ایک بیسک ایجوکیشن کے ساتھ کچھ چیزیں سیکھ لے, سیکھ کے اپنے وطن میں اگر اس کے پاس 1 ایکڑ جگہ بھی ہے تو اس کے اندر سے وہ لاکھوں روپے مہینے کے کما سکتا ہے. 1 کروڑ تو 1.5 کروڑ اپنا ملک چھوڑ کے کہیں دوسری جگہ جا کے, میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہاں ایک بندہ بینک مینیجر تھا اور اپنے یہاں کی نوکری چھوڑی, انگلینڈ میں جا کے وہ سیکیورٹی گارڈ کا کام کر رہا ہے. انہوں نے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کرنے لگے ہوئے ہیں اپنے ساتھ اور اپنے مستقبل کے ساتھ اور اپنے وطن کے ساتھ, کیونکہ جو یہاں ہم کام کر سکتے تھے وہ نہیں کر رہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک قسم کا سبق ہے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے چیز ہے. اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ آپ ڈریمز دیکھتے ہیں. جی مثلا میں نے کہا جی میں نے گرین ہاؤس جو ہے نا ایسا بنانا ہے, جیسے یہاں پہ پہلے تھے ہمارے ایک اور بڑے اچھے دوست تھے, بلال نام تھا, تو ہی ڈیڈ اے ویری گڈ جاب ان گرین ہاؤسز اینڈ ہی واز, جب ہم نے شروع کیا تو اس کو بھی ہمیں دیکھ کے بڑا پیشن ہوا, اس نے بہت اچھے کام کیے, بٹ انفارچونیٹلی ہی ڈائڈ. تو اس کو میں نے, ہمارے ایک آپ کو دوست ہے ملک بوستان صاحب, پاکستان کرنسی والے, جی, تو میرے بڑے اچھے ان سے پیار محبت ہے. تو میں نے انہیں کہا جی مالک صاحب آئے, میں آپ کو بتاؤں آپ کی اتنے اچھی کلر کار از ویری فائن پلیس. اچھا اب یہ بھی بڑی زبردست سٹوری ہے, پتہ نہیں اب میں آپ کو کہاں کا بتاؤں گا کیا. نہیں ویلکم. اچھا وہ سٹوری یہ ہے کہ جی کلر کہار, وائی کلر کہار, کلر کہار کی خوبی یہ ہے کہ دس از اے ونڈ کوریڈور آف ہمالیہ. یہ ایک چھوٹا سا پیچ ہے, اس کا ویدر پیٹرن مختلف ہے, ویدر پیٹرن میں سے, اور دنیا اچھا ایگریکلچر کے لیے جو بیسٹ ایگریکلچر ہے, یو نیڈ کول نائٹس ان سمر اینڈ یو نیڈ لیس ہیومیڈیٹی اسپیشلی ان برسات, یس مانسون میں. تو ہی ہیز ڈن اے ویری گڈ جاب ٹو چوز دس. اس کو انٹرنیشنل سارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس نے یہ کہا کہ دس از دا بیسٹ پلیس. تو پھر یہ اتفاق سے ملک صاحب کے ساتھ تھی, میں نے کہا جی آپ کی جگہ بڑی اچھی ہے, آپ ایسے ہی پڑی ہوئی ہے, لیٹس واک. تو ہی واز سو کائنڈ کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی اس وقت 3-4 کروڑ کے 2 گرین ہاؤسز لگائے, پھر ان کو چلایا. لیکن گرین ہاؤس بہت لگتے ہیں, ان کو سکسیزفل بنانا, سسٹینیبل بنانا, یہ ایک بڑا چیلنج تھا. اور مجھے انہوں نے کہا یار یہ میں نے تمہارے کہنے پہ بنا دیا, اب ہوگا کیا اس کا. پہلے ہم نے 1-2 لڑکے رکھے تو کوئی مزہ نہیں آیا, لگے رہے, وہ بھی لگے رہے. فائنلی آئی تھنک اٹ از اے ڈیوائن, ایک سمجھ لیں کہ کچھ ہوتی ہیں, کچھ چیزیں دنیا میں ہونی ہوتی ہیں. تو یہ لڑکا جو تھا, جسے کبھی اس کو ضرور آپ بھی انٹرویو کیے گا, تو وہ لڑکے نے اس کو ایسے سمجھے کہ اس کے لائف کا جو کہتے ہیں نا اوڑھنا بچھونا, وہ رات کو بھی اس کے اسی کے خواب آتے ہیں, دن کو بھی اسی. ایسی بات. اور مجھے زندگی میں ایک ایسا بندہ چاہیے تھا کہ کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک اور دنیا میں ایسا بندہ پا لیا ہے جو ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے آپ کے ڈریمز کو. تو یہ میرے ڈریم جو ہے نا, اب میں نے ڈریم مارکیٹ کیا. جی, ملک صاحب کو کہا کہ دس از دا بیسٹ پلیس ٹو انویسٹ, اینڈ ہی انویسٹڈ اے ہیوج اماؤنٹ آن جسٹ آن مائی ریکویسٹ. بٹ بہت اچھا انہوں نے, اب یہ ٹوٹل سولر سسٹم لگ گیا, سارا سسٹینیبل ہو گیا. 1 گرین ہاؤس کین جنریٹ ایٹ لیسٹ 1 کروڑ پلس پر اینم. جی, اچھا اب کیوں جنریٹ کرے گا؟ اف یو ہیو دا رائٹ پرسن. جی, رائٹ پرسن آپ کی چوائس نہیں. گورنمنٹ کے پاس اس سے بھی بہترین گرین ہاؤسز ہے. یہ جو چھوڑ کے گئے تھے ہالینڈ والے, اب آئی ڈونٹ نو واٹ از دا اسٹیٹس آف دیٹ. تو میں پھر اپنے کاموں میں اور آ گیا. پھر اس کے بعد خیر یہ تو یہاں تو ایگریکلچر کی بات. موونگ آن جی, اب آپ کی جو اپنی انڈسٹری ہے, آپ کی ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ
ایکو گلوبل کے پروڈکٹس کیا ہے؟ اچھا یہ بھی پھر ایک اور آ جاتے ہیں، ہر جگہ جب آپ آتے ہیں نا تو یہ ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے، ایک سٹوری بلٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں آپ کا میرا خیال ہے کہ میں تو ایک اسکرپٹڈ لائف کا جو ہے نا اس کے بلیو کرتا ہوں، ٹو اوائڈ دا کہ جی یہ پرسیپشن لینے کے لیے کہ جی آئی ڈڈ سم تھنگ، میں اون کرتے ہی نہیں، میں کہتا ہوں جی میں اگر کر سکتا ہوتا تو پتہ نہیں میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن میں وہی کر سکتا ہوں جو ہو رہا ہے. اسکرپٹڈ لائف مینس کہ اوپر سے جو کہیں لکھا پڑا ہے. تو میں نے اس کے بعد جب بھی آیا تو میرے اس میں اسکل تھا، تو یہ گرین ہاؤسز وغیرہ کے بعد پھر میں نے کہا یار کہ ہم نے اتنی پروڈکشن کی، اب اس کی ویلیو ایڈیشن کرنی چاہیے، ویسٹ نہ ہو. پھر وہی تھاٹ کہ جی میں نے ڈی ہائیڈریشن کا کرنا، ہم نے ٹومیٹو ڈی ہائیڈریشن یا جو بھی ویجیٹیبلز ہیں اس کے کیا. پھر مین وائل بہت ایک اچھا ایک تو ڈی ہائیڈریشن کرتے ہیں سورج میں رکھ کے، تو آپ کوئی اور ہاٹ ایئر کے ساتھ کر رہے تھے، کیسے کر رہے تھے؟ یہ ہمارا اچھا پروفیشنل بڑا ڈی ہائیڈریٹر لگایا پاکستان میں، سب سے پہلا بڑا ڈی ہائیڈریٹر. کہنے کا مطلب کہ اٹس اے مشین یا ہاں ایئر ڈرائنگ بڑا پروفیشنل ہے. اچھا یہ پروفیشنل کیا ہے کہ جی وہ جو ہمارے نیشنل فوڈ کے ابرار صاحب ہیں، اس کے اونر ہیں، ہی واز سو گڈ پرسن کہ انہیں مطلب اور پروفیشنل لوگ ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ جی ایک پڑھا لکھا بندہ ہے اور اس کی تھوڑے سا مطلب اس قسم کی اپروچ ہے کہ یہ کچھ کرنا چاہتا ہے. تو خیر انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، آپ بنائیں، ہم آپ کو بندہ بھی بھیجتے ہیں. انہوں نے ہمیں گرین ہاؤس اپنا وہ پورا بنا کے دے دیا، جو PCSIR والوں سے کہا تو وہ کہتے ہیں جی 3 لاکھ روپے دیں تو ہم بنا دیں گے. انہوں نے ہمیں بندہ بھیجا، ہم نے فری خود بنا دیا، ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر ہوگی کیونکہ انہوں نے چھوٹا سا بنایا ہوا تھا. تو اس کے بعد پھر خیر ہم نے گارلک، انین، جنجر، جو بھی واٹ سو ایور ہم کرنے شروع ہو گئے. مین وائل یونیلیور والے آ گئے. تو میرا جو پڑھائی لکھائی کا بیک گراؤنڈ، کمیونیکیشن وغیرہ وغیرہ، تو ایوری باڈی ایٹ دیٹ ڈیز وانٹس کہ جی یہ نئی کمپنیز تھے، دے آر کمنگ ان ٹو دا نیو پروڈکٹس لائک وہ نوڈلز ہو گئیں یا آپ کے چکن پاؤڈرز، ایوری تھنگ نیڈس کہ اس کے اندر آپ کو یہ پاؤڈرز چاہیے. پھر نیسلے بھی آ گیا، پھر شان فوڈ آ گیا، KNN آ گیا. اینڈ وی ڈیڈ 5 6 7 ایئر 10 ایئرس تک کام کرتے رہے. ان کو آپ سپلائی کر رہے تھے ساری اور بلک کوانٹٹی میں. اینڈ وی ور دا اونلی ایٹ دیٹ ٹائم کہ they were supposed کہ they are the best. اور یہ ملٹی نیشنل. اچھا یہ جو بیک گراؤنڈ مجھے یہ کام آیا کہ جب یہ میٹرو میکرو آئے تو ان کو بندے کو چاہیے تھے کہ جو ایٹ لیسٹ سبجیکٹ کو بھی جانتے ہوں، ان کی انٹیگریٹی ہو، پروڈکٹ کو بھی. اور خیر انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جی آپ ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کریں آپ. اور فرسٹ جو سپلائر تھے نا تینوں سٹوروں میں 3 ایئرس تک ہماری مونوپلی رہی. ہم ان کو تقریباً کچھ اوور 150 پروڈکٹس دیتے تھے. اچھا جس میں اسپائسز تھے، دالیں تھیں. اس وقت ہم سیریلز وغیرہ میں نہیں تھے. تو ان کو پھر ہم شاپ شیلف کے لیے ریڈی آپ پیکیج دیتے تھے، سب پیک کر کے ہمارے اپنے برانڈ میں اپنے برانڈ میں بیچ رہا تھا. تو ہم نے اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اوور دا کنٹری آپ کو ہوتا ہے اس وقت ایک آئیکن تھا اور ہر آدمی اس کو ایک پریویلیج اور ایک پیشن سمجھتا ہے کہ ہم وزٹ کریں. تو اس سے ہماری بڑی گڈ ول بن گئی. اور سارا پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ وی ور ناٹ کمفرٹیبل ود دیم ان مینی، کیونکہ آپ کو ہوتا ہے ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں تو وہ آپ کے آہستہ آہستہ آپ کو ان کی کوئی ریگولیشن سمجھیں کہ وہ بزنس کو کرنے کے لیے مونوپلائز ہونے کے یا اپنے کمپیٹیٹر اور لے کے آتے ہیں. پھر ان کی وہ ویلیوز نہیں رہتی اور وہ کمٹمنٹ نہیں رہتی. اور پھر ہمارے اپنے پاکستان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو فارینرز آتے ہیں ان کو بھی مطلب اس طرح کا اسٹیج پہ لے آتے ہیں کہ آپ اچھے وینڈرز جو ہے نا لوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم نے پھر ڈس اپوائنٹ ہوئے، ہم نے کہا نہیں ہم ان کے ساتھ کام نہیں کریں. پھر بہرحال کیئرفور سے ابھی تک بھی ہم کام کر رہے ہیں، ان سے نہیں کیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو ہم نے سوچا کہ یار یہ لوگوں کے ساتھ تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا ساری زندگی. تو آئی تھاٹ کہ جی اب میں اپنے مین اسٹریم لائن میں آتا ہوں. مین اسٹریم لائن میں آنے کے لیے مجھے یہ دیکھا کہ واٹ کائنڈ آف پروڈکٹ آئی شوڈ برنگ ان ٹو دا سسٹم. کیونکہ مارکیٹ میں تو میں نہیں وہ چیزیں نارمل بیچنا چاہتا جو مارکیٹ میں آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہیں.
دین کچھ امپورٹ کی پروڈکٹس آ رہی تھیں بڑی شاندار جو ہے نا باب ریڈ مل کی اور فرینچ پروڈکٹس آ رہی تھیں گلوٹن فری. یہ تو میرا چونکہ بیک گراؤنڈ ان چیزوں میں اسٹرانگ تھا تو آئی جسٹ سی, میں نے کہا یار ان میں کیا چیزیں کیوں امپورٹ ہو رہی ہیں. اب آپ جو پی ایچ ڈی ریسرچر ہے ہی از کمنگ ان ٹو دا مارکیٹ ناؤ. اور اگلی سٹوری جو ہے نا کہ اکیلی پی ایچ ڈی کر کے تھیسس لکھ کے آپ نے رکھ دیا ہو تو وہ ایک بات ہے, لیکن اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ مارکیٹ میں کیا کرنا ہے اور سکسیزفل کیسے ہوتا ہے اور اکانومی کیسے چینج ہوتی ہے, تو باقی آپ کی میرا خیال میں اب سٹوری وہ ہے کہ پھر آپ نے یو وینٹ ٹو نیکسٹ لیول آف سٹورس. نیکسٹ لیول پہ گئے اور ہم نے وہ پروڈکٹ ساری بنائیں, ہم نے ان سے بہتر پیکنگ کی, ان سے ہر چیز بہتر کی. اتفاق سے پاکستان میں پیکنگ جو میٹیریلز تھے وہ اچھے ملنے شروع ہو گئے تھے. جی. تو میں نے ایک گو میں کوئی 60-70 پروڈکٹس لانچ کی. اب دوسرا کویشچن آ گیا, ہو ول مارکیٹ اٹ, کیونکہ یہ تو میں کسی کے پاس جاؤں گا تو وہ تو پوری سٹوری سنانی پڑے گی کہ واٹ اٹ از اینڈ وائی آئی ایم ان دس بزنس, واٹ از مائی بیک گراؤنڈ. خیر اتفاق سے میرا یہ تھا کہ آئی ہیو بن ان دس کائنڈ آف, ایک میں نے آپ کو بتاؤں کہ میں چھوٹی سی مس ہو گئی چیز کہ میرا ان لوگوں سے تعلق کیسے رہا تھا, بڑے بڑے اسٹوروں کے اونرز جو تھے. میں نا واز ان یونیورسٹی, تو کراچی کے حالات بڑے خراب تھے, تو میرا ہم لوگ سائنٹیفک اسٹور کی چیزیں خریدتے تھے, سائنٹیفک میڈیسن کیمیکلز وغیرہ. تو ایک بندہ آیا کہ تعلق ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی میں نا وہاں سے ایکوا منرل واٹر منگوا رہا ہوں پشاور سے, تو میرا بہت اچھا بزنس ہے یہ. تو میں نے کہا کیوں منگوا رہے ہو یار, یہ کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے, تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ وہ نہیں بھائی یہ تو بڑا مشکل کام ہے, ایکوا کون بنا سکتا ہے. میں نے کہا نہیں میں تمہیں بتاتا ہوں, بنا لو تم. تو پھر میں نے ایک اور PCSIR کے ڈاکٹر صاحب تھے, ان سے مل کے لا, کیونکہ بیسک پروسیس وہی کانسیپٹ ہے کہ جی آپ نے میمبرین لینی ہے, یو نیڈ سرٹن پمپس اینڈ یہ. تو ہم نے پہلا جو ہے نا پاکستان میں پروفیشنل ریورس آسموسس کا پورا پلانٹ لگایا. تو آپ کو پتہ ہے ان دنوں لاہور میں یہ جو راوی کے ایریا کے قریب پانی بہت اعلیٰ TDS, تو بہت ہائی کوالٹی واٹر ہوتا تھا. تو وہ پلانٹ لگایا اس کا کول منرل واٹر کے نام پہ. تو دیٹ واز ون آف دا ہائیسٹ سیلنگ ان آل اوور دا کنٹری. میں نے مارکیٹنگ اس سے سیکھ لی, ساتھ چلتا رہا جاتا رہا. لیکن بعد میں آپ کو پتہ ہے جو پاکستان میں ہوتا ہے, تو میرا ایک طرح کا انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پارٹنرشپ یہ وہ, تو اس نے نہیں کیا. تو ہم بھی آپ کو پتہ ہے وہ اس طرح کے لوگ نے, ہم نے کہا چھوڑو یار تم کر لو, چھوڑ دو. خیر دین میں تو اپنے کام کرتے کرتے, یہ بھی ایک مسنگ سٹوری تھی کہ وہاں سے میں نے ایک اور کانفیڈنس لیا کہ دس از واٹ از دا مارکیٹ, کہ آپ کر سکتے ہیں, آپ کی اویئرنیس ہو گئی. تو پھر میرے لنک ہو گئے, جیسے الفتح ہو گئے, بہت بڑی بڑی جتنے بھی سٹورز تھے سب پہ آپ کا سامان پڑا ہے, سب میں سامان. تو اس کے مالکان سے میری اس وقت کے تعلق تھے, اینڈ دے ور ہیونگ اے لاٹ آف ریگارڈ. اور ویسے پروڈکٹ بڑی پاورفل تھی. آپ کراچی یہاں پہ آپ کے عیسیٰ جی ہو گیا, یہ لوگ تو بات ہی نہیں کرتے, ساری امپورٹڈ چیزیں رکھتے ہیں, لوکل رکھتے ہی نہیں ہیں. وین دے سا اٹ, تو انہوں نے کہا نہیں یار یہ تو آپ کی اچھی پروڈکٹ ہم رکھتے ہیں. تو اب بہرحال ناؤ وی آر آلموسٹ اونلی, جتنی بھی ٹاپ آف دا لائن چین ہے, امتیاز ہے, آپ کا CSD ہے, آپ کے جتنے ہیں, وی آر ایگزسٹنگ دیئر. ہاں لیکن آپ کا پروڈکٹ جب وہاں پڑا ہے تو ون کین ناٹ میک آؤٹ کہ پاکستانی ہے یا باہر سے ہے. اٹ از کمپیٹنگ ان اٹس اپیئرنس, ان کوالٹی, پیکنگ, ہر چیز. میں دیکھتا ہوں وہاں پہ ان کے ساتھ وہ کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا ہوتا بھی, میں نے پوچھا بھی کہ سوڑوں سے, کہتے ہیں جی کہ امپورٹڈ سیکنڈ ہے, فرسٹ آپ کا بکتا ہے, اس کے علاوہ موسٹلی کہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ رکھیں. سر میں ویسے ایک چیز میں ویورز کو بتا دوں, جہاں ہم کہتے ہیں نا یہ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ہوا تو ہم ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں یہ جب سپر سٹورز پہ یا مالز پہ جاتا ہوں, فار ایگزامپل یہ سینٹورس مال میں آپ چلے جائیں یا کسی بڑی مال میں چلے جائیں, اس وقت جو پاکستانی برانڈز ہیں, یہ گارمنٹس کے جو برانڈز ہیں, جو آپ کو فٹ فال ملتی ہے پاکستانی برانڈ پہ, وہ آپ کو فارن برانڈ پہ نہیں ملتی. تو مطلب پاکستان ہیز گریجویٹڈ ٹو اندر لیول, مرچنڈائزنگ میں, مارکیٹنگ میں, پروڈکٹ کوالٹی میں. اونلی ہمیں دیکھنے کی بات ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھول کے دیکھیں. ہمیں جو کچھ بھی دکھایا جا رہا ہے نا بھائی, ہمارا میڈیا یا ہماری جو واٹس ایپ ہم ایک دوسرے چلتے, ہم صرف نیگیٹو چیزوں کی واٹس ایپ کرتے ہیں. ہم پازیٹیو چیز, اچھی چیز جو سامنے ملک میں بہتری ہو رہی ہے اس کی ڈسکشن نہیں کرتے. تو دس از ون آف دا اسٹوریز جو آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے.
we have graduated to another level. جی اچھا اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وی آر ناٹ ایکچولی ہیئر ٹو پروموٹ دا برانڈ, وی آر جسٹ شیئرنگ سکسیس اسٹوری, اور ایک اس کو کیسے, یعنی آپ دیکھیں کہ اسٹوری چلتی کہاں سے, اور آپ کی پرسیپشن کیا ہونی چاہیے, اور آپ کی اونرشپ کیا ہونی چاہیے. ڈو یو تھنک دیٹ یو ڈیڈ اٹ, آر یو جسٹ آپ اس جو کیا کہتے ہیں نا اس پرائڈ کو لے کے نہ بیٹھے رہیں, یو لیو اٹ بیک اینڈ یو گو اہیڈ, آپ کچھ نہیں کر رہے, آپ یو ہیو ٹو ڈو دیٹ, آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کی سکسیس از ناٹ یور سکسیس, ڈونٹ اون اٹ. جی یو کیپ اٹ ڈوئنگ, اینڈ یہ برڈن اٹھا کے نہیں پھرتے رہنا چاہیے. تو ابھی بھی ہم نے جو اسٹوری ڈسکس کی ہے تو لوگوں کے لیے, خاص طور پہ جنریشن جو ینگ جنریشن ہے, ان کے لیے یہ ایک سمجھ لیں کہ چھوٹا سا ماڈل ہے کہ آپ کریں, اور اس سے بہتر کر رہے ہیں لوگ, بہت بہتر کر رہے ہیں. لیکن میری جو ویکنیس رہی ہے ہماری کمپنی کی کہ ہم کریشن بھی کر سکتے ہیں, انوویشن بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو بزنس کا ہم آرگینک گروتھ کے ایک مائنڈ سیٹ ہے, ہم جو کہتے ہیں نا لارج اسکیل پہ کام کرنے والا مائنڈ سیٹ نہیں ہے. وہ کب ہوگا, نیکسٹ جنریشن جو ہے اس کو کرے گی یا نہیں کرے گی, بٹ دس از ہیئر دیٹ. جو فاؤنڈرز ہوتے ہیں نا جی, فاؤنڈرز کا یہی کام ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں. اٹس ایدر دا نیکسٹ جنریشن ود ان دا فیملی, اور آپ کے پاس ایسی آپ کے پاس امپلائیز یا جو مینیجرز ہیں ایسے ہیں ہو بلڈ دا نیکسٹ لیول. تو یہ تھرو آؤٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسٹر ہونڈا نے کمپنی تو اسٹارٹ کی, سارا کیا, لیکن خود پھر اس نے کمپنی مینیج نہیں کی. اور ایسے ہی جنرل موٹرز بھی جس بندے نے بنائی تھی اس کا کسی کو نام ہی نہیں یاد, تو اس کے بعد جو نیکسٹ لیول آیا دے بلڈ اٹ انٹو, تو اٹس یہ علیحدہ ایک سٹوری ہے. تو فاؤنڈرز کا کام ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے تو ایک چیز کو لا کے سامنے چالو کرنا. تو یو آر ڈوئنگ دیٹ. اور کریشن جو ہوتی ہے نا, یہ دو ڈفرینٹ ڈومینز ہیں. میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی انٹرسٹنگ, یہ ساروں لوگوں کے لیے ہوگی, کہ میں آپ کو بھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ مجھے 6-7 نوبل لائریٹ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا. بڑی بات ہے جی. اور میں نے ایک چیز سیکھی کہ وائی دے آر نوبل لائریٹ. تو میں نے یہ دیکھا کہ واٹ از دا جو بیسٹ تھنگ ان میں یہ تھی کہ دے ور نوئنگ اونلی وٹ دے آر ایکچولی وانٹیڈ ٹو ڈو دیٹ. دے آر ناٹ فوکس کہ جو مجھے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. تو میں نے ایک بڑا سلی سا کویشچن, بعد میں مجھے پتا ہے کہ یہ سلی کویشچن تھے, وہاں ایک بیٹھے ہوئے تھے ٹیبل پہ, میں نے کہا یہ آپ بتائیں کہ آپ اتنی انوینشنس کرتے ہیں, اتنا کچھ کریٹ کرتے ہیں, اور آپ لوگ آپ کی جو کریشن ہے, جو آپ کے آپ سمجھ لیں کہ انوویٹیو پروڈکٹس ہیں, لوگ مارکیٹ کر کے بلینر ہو جاتے ہیں, اور آپ کو یہ نہیں فیل ہوتا کہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو میرے سوال کا کسی نے جواب نہیں دیا. بعد میں مجھے یہ سمجھ آئی کہ انہیں پتہ ہے کہ دس از نان آف آور بزنس, بٹ وی آر ڈوئنگ اینڈ وی ول کیپ ڈوئنگ. ہمیں پیسے چاہیے ہوتے تو شاید ہم یہ نہ کرتے, یا یہاں نہ بیٹھے ہوتے, پیسے والے پہلے ہی اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ہاں, اور بیسیکلی بات یہ ہے کہ وہ اپنا پیشن کے ساتھ کام کر رہا ہے, اور یہ ہے کہ جو اس کا دال دلیا ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کیا ہوا. ہی از لیونگ اے ریزنیبل نارمل کمفرٹیبل لائف. نہیں, وہ ڈیزائن ہی الگ ہے, وہ ڈیزائن الگ ہے. یہ کوئی ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وائی دے آر ڈوئنگ, وٹ دے آر ڈوئنگ, اور کیا نہیں کرنا چاہیے. نہیں, وہ ان کے یہاں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ جب تک وہ نفس مطمئن نہیں ہوتا نا, میں یہ کر رہا ہوں اور اس کا تو, اور وہ پیشن ہے, تو وہ پھر آدمی کمفرٹیبلی کام کر رہا ہے اور آپ اسی چیز کو کر رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ بڑی بھی میں بڑا سوچتا تھا کہ مجھے زیادہ تر لوگ ایسے لگے کہ دے ور ناٹ ویری ویری اسپیشل پیپل. وہ ایک کہتا ہے نا کہ چوزن ہوتے ہیں, کہ ان چوزن لوگ ہیں کہ انہوں نے مثلاً ڈاکٹر واٹسن ہے, اس نے ڈی این اے, واٹسن اینڈ کرک ماڈل ہے پوری دنیا میں جس کا بیسک, اور ڈی این اے آپ کو ہوتا ہے دیٹ از دا مین, ساری سائنس ہی انسانوں کی زندگی کی یا لائف کی سائنس ہی اس کے اوپر. تو وہ جب ان کو ریویل ہوا, انفولڈ ہوا, ڈی کوڈ ہوا ان کو, تو دے واز جسٹ چوزن ٹو انفولڈ, اینڈ اس کو آپ نے ڈکلیئر کرنا. دے ڈیڈ اے ڈکلیریشن, اس کے بعد باقی لوگوں نے کام کیا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ کی بزنس کا کچھ ہمیں تھوڑا سا پتہ لگا, لیکن یہ سمجھ آئی کہ بس اتنا ہی ہے, اور تھوڑا اور چیزیں آپ نے, اینڈ یو اسٹارٹیڈ اے ویری گڈ فوڈ پروڈکٹس کی کمپنی آپ نے کی. لیکن
چند چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی یہ ہے کہ جو ہمارا موجودہ ایجوکیشن ہے اور ایجوکیشن کے متعلق جو مائنڈ سیٹ ہے, اور مائنڈ سیٹ میں بہت سی چیزیں ہیں کہ ایوری باڈی سیم بی ورکنگ فار اے ڈگری جو ہے نا, اس کے ساتھ اس کو نوکری کے بعد پھر دیٹ از اٹ. تو یہ جو تعلیم ہے اس کا کیا مقصد کیا ہے, اور آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایسے ہونا چاہیے, یہ واٹ از یور آئیڈیا آن پریزنٹ ایجوکیشن؟ ابھی جو میں نے آپ سے بات کی نا, جو میرا بھی پین ہے, آپ کا بھی سب سے بڑا پین ہے, کہ وائی وی ڈونٹ فائنڈ دا سیکنڈ پرسن. دا فرسٹ ون از دا ویری گڈ, ویری کریٹیو, ویری یوزفل سوسائٹی میں, اس کو دوسرا کیوں نہیں ملتا؟ یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے, ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہمارے جو لائف ہے نا, لوگوں نے جو نئی جنریشن آ رہی ہے, دے آر ویری کمفرٹیبل. ان کو وہ نہیں ہے جو ہم لوگوں نے وقت دیکھے ہوئے ہیں, انہوں نے نہیں دیکھے. تو زندگی جو ہوتی ہے نا, آپ اس کو اگر یہ دیکھیں اپنے فوکس میں, آپ دیکھتے ہیں کہ یار ایوری تھنگ از اویلیبل اینڈ وی ڈونٹ ہیو ٹو ورک ہارڈ اینڈ سو میں, تو یہ ساری آپ کی باڈی کیمسٹری کو ڈیمیج کر دیتی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایجوکیشن دو دنیا میں اس کا ہے, ہماری جو نو ہو ہے نا زندگی کی, جسے ہم اٹ اسٹارٹ فرام ون تھنگ دیٹ از آبزرویشن فرسٹ ہوتی ہے, پھر نالج ہوتا ہے. یعنی اگر آپ اس کا پیرامڈ دیکھیں نا, جی, تو اس کے بعد آپ کا جو ہے ایک سمجھیں کہ لاجیکل تھنکنگ ہوتی ہے, پھر تھوڑی کریٹیویٹی ہوتی ہے, پھر وزڈم ہوتی ہے, اینڈ دین اسٹاپ. دنیا میں 99% لوگ اس سرکل کے اندر, 99 سے بھی زیادہ اسی سرکل کے اندر گھوم کے دنیا میں چلے جاتے ہیں, اینڈ دے تھنک دے نو ویل. حالانکہ علم شروع ہوتا ہے بیانڈ دیٹ, دا ریئلٹی جسے کہتے ہیں نا, کہ آپ کا انٹیوشنل ریولیوشن جس نے دنیا بدلنی ہوتی ہے. یہ جو سرکولیشن ہوتی ہے, یہ آپ کے علم کے اندر سمجھیں کہ آپ بار بار وہی بات کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر کوئی امپروومنٹ نہیں ہے. اسی لیے سرکل ہے. سرکل کے اندر سے جب نہیں نکلے گیا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نالج انسانوں کی بہتری کے لیے یوز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, آپ نے وہ جو بات کی نا, وہ اسٹیو جابس کا ایک اس نے کہا تھا نا کہ اسٹے ہنگری اسٹے فلش. وہ کتنا امیر آدمی ہو گیا, لیکن وہ کہتا تھا اسٹے ہنگری اسٹے فلش. آل دا ٹائم یو آر لرننگ اینڈ آل دا ٹائم یو آر ہنگری فار دا نیکسٹ تھنگ ٹو ڈو. تو یہ انٹلیکچوئل ایڈونچرزم میں آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہماری موجودہ ایجوکیشن ہے, واٹ وڈ یو لائک ٹو سی, کہ جس کے اندر ہم کیا کریں کہ ہماری اگلی جنریشن جو ہے نا وہ دے آر ڈوئنگ بیٹر, اور وہ بجائے اس کے کہ ہم ملک چھوڑ کے وہ کہتے ہیں جی ہم آسٹریلیا جا رہے ہیں, ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں, ان کو یہاں اپرچونیٹی, جہاں گولڈ مائن ادھر ہے, وہ باہر جانا چاہتے ہیں. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کو تو ایک انٹرنیشنل ڈائلیما ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے. دیر آر ٹو ٹائپ آف, ون ہم کہتے ہیں کہ جی سائنس, اور دوسری کو ہم کہتے ہیں نان سائنٹیفک یا سوشل سائنسز ہیں یا جو وہ سارے. اب سائنس جو ہے نا, وہ نام ہے کمپریشن کا, یعنی چیزوں کو ریڈیوس کرنا, ان کو جو کھلا رہا ہے اس کو کم کرنا. اور جو آرٹ ہے وہ اس کا کام ایکسپینڈ کرنا. یس, ایکسپینشن از گڈ بیکاز اٹ از اے ڈیٹا. ابھی ہمیں ڈیٹا کی سمجھ آئی کہ دنیا میں کتنا امپورٹنٹ ہے یہ اے آئی اور یہ وہ سارا جو ہے. اب ڈیٹا کون جنریٹ کرتا ہے؟ میسز کرتے ہیں. اور دنیا میں آپ کو پتہ ہے میسز سب سے امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں, جنہیں ہم کہتے ہیں نا یہ عام آدمی ہے. زندگی عام آدمیوں سے چل رہی ہے. دیر آر ٹو تھنگ, ون از پروڈیوسر اینڈ ادر از دا کنزیومر. اگر کنزیومر نہیں ہے تو پروڈیوسر بیکار ہیں زندگی میں. then they are the power, they are the inspiration, and that's why they are very important, very respectful. اور زندگی میں ان کو بارے میں جو ہماری تھنکنگ ہوتی ہے نا, یہ عام آدمی, زندگی عام آدمیوں سے چل رہی ہوتی ہے. بیکار اگر کنزیومر صرف یہ نہیں ہوتا, سب سے بڑا کنزیومر ہوتا ہے جو آپ کی سرکولیشن کرتا ہے, آپ کی ویلتھ کی, آپ کی ہر چیز کی, اور سوسائٹی کو سسٹین کرتا ہے. لیکن کویشچن آپ نے جو سب سے اچھا کیا کہ یہ کیوں پیچھے ہیں, اور کس طرح ہم سوشل سائنس, سوشل کو, آرٹ کو, ہم, آپ کا ایک ورڈ سنا ہوگا سوشل سائنسز. جی, یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. سائنس کس چیز کو کہتے ہیں؟ سائنس مین کہ دیٹ اینڈز ود سم پروڈکٹ. جی, ادروائز نتھنگ از
سائنس پروڈکٹ سے پہچانی جاتی ہے اور وہ میجریبل ہوگی چیز اور ٹچیبل, یوزیبل اینڈ امپیکٹفل. جو دوسری چیز ہے جسے آپ نان سائنٹیفک ہوتی ہے وہ سرکولر ہوتی ہے, اس کا کسی طرح کا ٹینجیبل افیکٹ نہیں ہوتا. جی اب اس کو ٹینجیبل افیکٹ کیسے بنانا ہے, دس از دا گیپ آل اوور دا ورلڈ. اور اس میں کانشیس بھی گیپ ہے, ان کانشیس گیپ بھی ہے. فار ایگزامپل ہاسپٹل ہے, یعنی یونیورسٹی کی ایگزامپل ہے. یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, وہ پڑھا رہا ہے جی میڈیکل سائنسز کو لے لیتے ہیں ایک ایگزامپل. وہ ڈاکٹر ہیں, وہ تو پھر اپنا کام بہتر کرتے رہتے ہیں. اب انہوں نے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو ڈاکٹر نہیں بنانا. فیوچر کیا ہے کہ وی نیڈ دا ڈیٹا, اینڈ ویئر از دا ڈیٹا. پاکستان دنیا کی 5th لارجسٹ پاپولیشن ہے. اٹ مینس 5th لارجسٹ ڈیٹا از ان پاکستان. یس جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا ڈیٹا جنریٹ ہوگا. لیٹس گو ٹو دا ہاسپٹل. سب سے زیادہ بیماریاں ہمارے ہوں گی, نمبر زیادہ ہیں, سب سے زیادہ جو ڈیٹا کلیکشن ہوگی وہاں ہوگی. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ جی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کو ڈائبٹیز ہے. تو ڈائبٹیز کا ڈیٹا کون کلیکٹ کرے گا؟ یونیورسٹی کے اندر ڈاکٹرز نہیں چاہیے ہوتے ہیں, صرف یونیورسٹی کے اندر ایک ڈیٹا سینٹر چاہیے ہوتا ہے جس میں آپ اپنے جو پیدا ہوئے نا بچے جنہوں نے کمپیوٹر سائنسز میں کیا, وہاں بیٹھے ہوں گے, وہ جائیں گے. اب وہ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے, جی پاکستان میں ہر روز اتنے مریض آتے ہیں, پچھلے سال اتنے تھے, یہ انہوں نے میڈیسن لی ہیں, دیٹ از آل ڈیٹا. اب ڈیٹا کیا چیز ہوتی ہے؟ ڈیٹا از سم تھنگ سیلیبل, یو ٹرانسلیٹ ان ٹو دا بزنس. اب کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے جی میرا یہ ویب پیج ہے ہمارے ہاسپٹل کا, یہ ڈیٹا ہم آپ کو دیتے ہیں. کس کو دیتے ہیں؟ اے آئی کو چاہیے, کیونکہ اسے ڈیٹا سے اپنی اس کا کھانا پینا ہی ڈیٹا ہے, اس کی انرجی ڈیٹا ہے, اس کا سارا کچھ ڈیٹا ہے. تو آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے آپ اس کو میٹیریلائز کیونکہ ڈیٹا جنریشن فیکچوئل ڈیٹا جو ہے وہ نمبرز پہ ہوتا ہے. وی ہیو دا نمبر. اسی طرح یونیورسٹیز میں چلے جائیں. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہماری موٹر وے بنی ہوئی, ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹک, ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری, ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس, ڈپارٹمنٹ آف جو بھی ریلیونٹ ہے. یعنی آپ کیا کرتے ہیں, ان سارے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں نہیں بھائی کتابیں بند کرو, یہ ڈیٹا سینٹر ہے, آپ یہ دیکھو یہ موٹر وے کب بنی, کتنی گاڑیاں گئیں, کتنے ہمارے ٹائر پیرے لگے, کتنی ہماری انرجی سیو ہوئی, کتنی ہمارا جو اوور آل کنیکٹیویٹی بڑی, کتنے بینیفٹ ہوئے, کتنا ریونیو جنریٹ ہوا, اسپینڈنگ ہیبٹس کیا ہیں, ایگزیکٹلی. اور پھر ہمارے کلچرل چینجز کیا آئی ہیں. اچھا اس کے 5 ڈپارٹمنٹ آپ کے 10 انوائرمنٹ آ گئے نا, ڈپارٹمنٹ بند نہ کریں, اس کو ڈیٹا میں کنورٹ وہ کنورٹ نہیں ہے, they need to be connected. کنیکٹڈ کیسے ہوگا کہ وہاں سارا سبجیکٹ ختم کر دیں, اسی ڈپارٹمنٹ کو ڈیٹا سینٹر بنا دیں, ساروں کو ملا کے ایک ڈیٹا سینٹر. وہاں بچے کو کہے جی اب آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے یہ کام کرنا. غریب ہے پروفیسر, کہتا ہے جی میری تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا, اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں ڈیٹا کیوں نہیں بنا سکتا. ویری سمپل. اب وہ ڈیٹا اپنا سیل کر کے نہ صرف کنٹری کا, ملک کا کرے گا, بلکہ اے آئی والے خود چل کے آئیں گے اور یہیں پہ اے آئی سینٹر بنا دیں گے, بیکاز وی آر ناٹ کیپیٹلائزنگ اور پاپولیشن. لوگ کہتے ہیں آبادی بڑی ہے, میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا آپ کی بلیسنگ ہے, اور اس کو کریں دنیا میں. اور سب سے پتہ ہے میں آپ کو بتاؤں, پاکستان دنیا میں وہ ملک ہے جسے میں کہتا ہوں کہ دنیا کے ریچسٹ کنٹریز میں آتا ہے. کیوں کہ پر ڈے جتنی ہماری سرکولیشن ہے, جتنی ہماری ویلتھ کی سرکولیشن ہے, وہ بہت سارے یورپین ملکوں میں بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ نمبر زیادہ ہے. میں قطع کلامی ہو رہی ہے کہ پاکستان کا جو فرمایا نا کہ سب سے امیر ملک ہے, پاکستان میں جتنے بھی گھر بن رہے ہیں وہ لوگ اپنی سیونگ سے بنا رہے ہیں. اس میں بینک کا لون نہیں ہے, اس میں مورٹگیج نہیں ہے. یہ جو ہمارے بھائی لوگ یورپ یا انگلینڈ کی یا امریکہ کی یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں پہ پھر مورٹگیج لی, گھر بنا لیا, یہ کر لیا, وہ وہاں پہ سارا لون والی اکانومی ہے. ہمارا ملک اتنا سالڈ ہے کہ اس میں جہاں کسی کا کوئی بڑا گھر ہے, چھوٹا گھر ہے, اس سے بڑا گھر ہے, وہ سارے کا سارا کیش پہ بنا ہوا ہے. تو وی آر اے ویری ویری سالڈ کنٹری آن دیٹ. اور یہ جو ڈیٹا کی آپ نے بات کی ہے, یہ
ان سب چیزوں کے ساتھ یہ ریلیٹ کرتی ہے جی. آئی ہے مطلب کہ بڑا زبردست آپ نے اس کی توجہ لیکن دلوائی اس ہے. کے اندر یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا, سوری میں نے یہ جو بات کی نا کہ ہمارے, آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پاکستان اس دنیا کی بیسٹ اسپینڈنگ نیشن میں آتا ہے. اسپینڈنگ نیشن کیا کرتی ہیں, دے سرکولیٹ دا منی. پرائڈ ہے, پرائڈ از دا بیسٹ سرکولیشن آف دا منی. دوسرا سب سے بڑی چیریٹی ابھی بھی پاکستان پتہ نہیں 14-15 کنٹریز میں آ رہا ہے چیریٹی میں. یہ سب کیا ہے, دس از آل سرکولیشن. جی حالانکہ دنیا کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جی وہ ہوتا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑی زبردست اگزامپل ہے کہ آپ کا جو فلڈ آتا ہے نا, یہ دنیا بھر کے لیے بڑا زبردست قسم کا فلڈ آتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, جتنی بھی اس کے راستے میں چیزیں آتی ہیں سب کو بہا کے لے جاتا ہے سمندر میں. سمندر سے ریکوری ممکن نہیں ہے. ویلتھ پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے. اٹ از جو ایکچوئل ویلتھ کیا ہے جو آپ نے یوز کر لی, دا ریسٹ از لائک دیٹ کہ جو سمندر میں جا رہی ہے, اٹ از نیور ریکوریبل. آپ یہ دیکھیں کہ ہر سال آپ کا بجٹ بنتا ہے, پچھلے بجٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ پیسہ کہاں گیا. اگر آپ نے فرض کریں پنجاب نے اگر 5 ٹریلین کا بجٹ بنایا تو اگلے سال وہ کم از کم 60 ٹریلین کا ہو گیا. وہ کہاں گیا بھائی, اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے. تو ہیئر از دا پرابلم از دیٹ وی آر ناٹ ہیونگ اینی سسٹم ان دا ورلڈ ٹو ٹریک دا منی. تو یہ سارے ایشوز کو آپ دیکھیں گے. ابھی میں نے جو آپ کو ڈیٹا کی بات بتانا, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, وہ آپ کو بھی بڑا لگے گا. تو میری بیٹی بھی میڈیکل میں ہے, تو میں نے اس سے یہ کہا کہ بیٹا یہ تم لوگ کیا پڑھ رہے ہو میڈیکل میں, تو میرے نزدیک آپ کو سوچنا چاہیے کہ واٹ از دا فیوچر. تم سرجن بھی بن جاؤ, کچھ بھی بن جاؤ, تو میرے نزدیک دس از ناٹ انف. یو تھنک کہ جی میں نے کیا ایسا کرنا ہے کہ جو دوسرے نہیں کر پاتے. میں نے ان کو کہا جی ابھی ریڈیولوجی میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریڈیشن کا ایکسپوجر انسان کی زندگی کے لیے کوئی چوائس نہیں, ہارمفل ہے, بہت آپ سمجھیں کہ ریئرلی ہوتا ہے. لیکن آپ کا جو سائنس ہے اس نے کیا کہا کہ جی آپ کیوں کرتے ہیں. پاکستان میں 25 کروڑ میں کم از کم آپ کے 1 کروڑ آدمی یا 2 کروڑ آدمیوں کا ایکس رے بھی ہوتا ہے, آپ کے پتہ نہیں سی ٹی اسکین بھی ہوتا ہے سارا. اب یہ ڈیٹا ہے. اب اے آئی کیا کر رہا ہے, وہ کہتا ہے جی کہ میں نے پوری دنیا کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں جی یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو دا ریڈیولوجی ایکسپوجر. واٹ از نیڈیڈ از فار ایگزامپل کسی بندے کو کینسر ہے, اس کو بون کینسر ہے, تو انہوں نے پوری دنیا کے بون کینسر کا ڈیٹا اٹھا لیا جی, اس کے اسکین اٹھا لیے اینڈ دے پٹ اٹ ان دا ڈیٹا. اب آپ کے پاس لائبریری بن گئی. ایکس وائی بندہ گیا, کہتا ہے جی اس بندے کو کینسر ہے. وہ کیا کرے گا, سامنے بیٹھے گا کمپیوٹر پہ, وہ اسکین کرے گا اور آپ کا بتا دے گا کہ آپ اس وقت اس سٹیج پہ ہیں, یہ اس سٹیج پہ ہیں, اس سٹیج پہ ہیں, اور اس سٹیج کی آپ کو یہ میڈیسن ہے, یہ ہے وہ. یو ڈونٹ نیڈ ڈاکٹر, یو ڈونٹ نیڈ ہاسپٹل, یو نتھنگ. دس از دا فیوچر آف دا ہیومن. کہ آپ کی ساری آزادی جو ہے نا وہ انسانوں نے سلب کی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں اصل کامیابی ہے کہ انسانوں کو انسانوں سے نجات دلا دیں, کیونکہ انسان ہی سب سے بڑا دشمن ہے انسان. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہم لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں پاکستان کی جو اپرچونٹی ہے, اور آپ کا ایگریکلچر کے ساتھ بہت زیادہ انٹیمیٹ قسم کا کنیکشن ہے, فرام یور ایجوکیشن, فرام یور بیک گراؤنڈ, اور جو بھی آگے بھی آپ نے ابھی بتایا. یہ بتائیں کہ یہ اتنا بڑا ملک ہے اور اتنی زیادہ زمین ہے, اس میں ہر قسم کی کلائمیٹ ہے, ایگریکلچر کی تھوڑا ہمیں بتائیں اپرچونیٹیز کیا, جس کے پاس تھوڑی سی زمین ہے, جیسے آپ نے گرین ہاؤسز کی تو بات کی ہے, لیکن یہ کہ ایز اے کنٹری ہم کہاں پہ ہیں اور کہاں جا سکتے ہیں. دیکھیے بیسک جو ہے نا, اب والیوم کی بات جو ہے نا وہ اپنی جگہ, لیکن آپ کو ہوتا ہے کہ انسان بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے. جب آپ اس کو تھریٹ کریں نا, اس کا راستہ روکیں, تو پھر اس کا دماغ چلتا ہے, وہ ڈھونڈتا ہے راستہ. اب جو کلائمیٹ چینج ہے نا, جو کلائمیٹ ریزیلینس ہے, یہ اس نے ہمیں آ کے پکڑ لیا, اور اب وہ کہہ رہی ہے اپنا راستہ ڈھونڈو, میں تمہیں نہیں رہنے دوں گی اس پلینٹ پہ. اب آپ دیکھیں ہم جتنے بھی وسائل ہیں لڑائیوں پہ لگا رہے ہیں ایک دوسرے ملک کو, یعنی آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل جتنی بھی سیاسی ڈیموکریٹک یہ لوگ جو ہے نا, ان کی زندگی کا سب سے بڑا مشن ہے رول کرنا.
جی وہ کہتے ہیں ہم مریں بھی تو ایز اے رولر ہمیں دفن کریں لیکن ہم سے لیں نا. اور یہ ان کے سامنے امریکہ میں بھی, ہمارے جیسے ملکوں میں بھی, ابھی جو انڈیا میں ہو رہا ہے یا ابھی جو فلپین میں ہوا, جہاں بھی آپ کو پتہ ہے وینزویلا میں ہوا, تو واٹ از دس از دا نیچرل کلائمیٹیز ہے. وہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ وی آر کمنگ. کیوں کر رہی ہیں کہ آپ نے میرا سارا حشر نشر کر دیا. آپ کہتے ہیں ایک گاڑی چلتی ہے ہم یا اے سی چل رہا ہے, ہم اپنا حق سمجھتے ہیں. بھئی آپ اتنی ہیٹ جنریٹ کر رہے ہیں, آپ اتنی کاربن ڈائی آکسائڈ جنریٹ کر رہے ہیں, تو آل دیٹ از ایکچولی از نیڈیڈ ٹو ایڈریس. یہ جتنی بمباری کر رہے ہیں یہ کوئی پھول تو نہیں برسا رہے. دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے منرلز یہ چاہیے, وہ چاہیے, مائننگ ہے, ہمیں کوئلہ چاہیے, ہمیں سارا وہ کہتے ہیں کاپر چاہیے. واٹ یو آر ڈوئنگ, یو آر ڈسٹرائنگ دا ہول ایکو سسٹم. جی اب اس کا جو اگلا پرسپیکٹو یہ ہے کہ جی پہلے تو آپ کو اپنی جتنی ویلتھ ہے نا, جو پہلی جو نا غرق ہو رہی ہے, اس کو آپ غرق ہونے سے کریں. اب چائنا از ایگزامپل ان دا ورلڈ. یہ تو میکرو لیول کی بات ہے نا. نہیں, میں اسی طرف آؤں گا. ابھی چائنا جو ہے نا کیا کر رہا ہے, دنیا میں جتنی ویلتھ, ایک ہی ملک ہے جو اپنی ٹوٹل ویلتھ کو ری سائیکل کر رہا ہے, اس کی ملٹیپلیکیشن کر رہا ہے, اس کا یوز کر رہا ہے, سمندروں میں بھی روڈ بنا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے, دے آر اسپینڈنگ منی ٹو انہینس دا منی. باقی کوئی ملک کے اندر کیپیسٹی ہے ہی نہیں, کیونکہ ول نہیں ہے, لوگ نہیں ہیں, آپ کے پاس اسکل نہیں ہے, اتنے نمبرز نہیں ہیں. تو یہ ایک فنومنا ہے دنیا میں ٹو فالو دا چائنا. لیکن آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے لوگ چائنا کو فالو کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو ڈاؤن اسٹریم کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح. تو اب آپ کا جو کویشچن ہے کیا ہونا ہے کہ ایوریج پاکستانی جو ہے نا, دیکھیں نا, بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس زمینیں ہیں اور وہ اپنی زمین کو چھوڑتا ہے نوجوان, تو وہ کہتے ہیں جی میں نے کینیڈا جانا ہے یا میں نے انگلینڈ جانا ہے, وہاں پہ جا کے وہ کہیں جا کے چوکیدار لگنا ہے اس نے جا کے. اسی جو یہ چھوٹا آدمی ہے جس کے پاس تھوڑی زمین ہے, وہ اس کے لیے کیا موقع ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک ہماری پرسیپشن بنی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں پاکستان کی آبادی جتنی ہے اتنے ہمارے وسائل ہیں. ہم فوڈ سیکورٹی کا ایشو ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری جو ہے نا وہ پوری ہو رہی ہیں, فوڈ, ویجیٹیبل, ساری یہ چیزیں ہم اپنے ملک میں کوئی ہمارے شارٹ نہیں ہے. وی آر ناٹ نیٹ امپورٹر, اور یہی سب سے بڑا ہمارے ملک کا بزنس بھی ہے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا یہ ہونا چاہیے, لیکن بزنس جب ہم نے ایگریکلچر کو بزنس بنایا, ڈونٹ لیو اٹ ٹو دا فارمر. جو بزنس ہوتا ہے وہ سسٹین کرتا ہے. جی جو اب دیکھیں نا, اب آپ نے فیکٹری بنائی, آپ نے 10 لاکھ بنا دیں کسی فارمر کو, 2 ملین 3 ملین بنا کے فیکٹری, وہ سارا رات دن بیٹھا رہے گا. 200 ایکڑ زمین ہے, اس کے اوپر جائے گا نہیں کئی مہینے. تو دیٹ شوز کہ جی وی آر ناٹ سیریس فار دیٹ, بٹ ڈیو ٹو ایکسٹینڈیڈ اویلیبلٹی آف لینڈ. ہمیں دیکھیں جی مین ہمیں رائس چاہیے, اپنا ویٹ چاہیے, رائس چاہیے, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, تو وی آر ایٹ دس مومنٹ از گڈ انف. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ جی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ریونیو بنائیں, ایکسپورٹ کریں, تو اس کے لیے ہمیں اور ویلیو ایڈ کرنا ہے. ایٹ دس اسٹیج وی آر ناٹ ان اے میجر تھریٹ, بٹ اگر ہم آگے لیکن ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے نا, آگے سب کچھ بدل رہا ہے کہ نہیں. ہم نے ایک فرمنٹر جو ہے نا, جیسے یہ آپ دیکھیں ناسا والے جاتے ہیں ایک کیپسول لے کے جاتے ہیں, دس از آلریڈی انوینٹیڈ. اینڈ ہمارا بھی فیوچر یہی ہے, جو ہمارے آنے والے بچوں کا. یہ سارے جو پینڈا وہ نہیں کاٹیں گے, انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی محنت نہ کرنے ہیں. یہ ساروں کی اگلے 10 سال میں دنیا میں آپ کی 70-80% انڈسٹری ویسے ہی بند ہو جائے. مطلب اب جو ایک اسٹوڈنٹ ہے, لیٹ سے واٹ ایور ہی اسٹڈینگ, بہت سے لوگ ایسی بایو ٹیکنالوجی بھی لے لیں, ڈیٹا لے لیں سر, لیکن نکلتے ہیں اس کے بعد وہ ملازمت کر رہے ہیں, اور لیکن پیچھے کنیکٹڈ ہے وہ اپنے گاؤں کے ساتھ. وہاں پہ اگر اس کے پاس آلو اگ رہا ہے تو کیا کر سکتا ہے آلو کے ساتھ, یا ٹماٹر کر سکتا ہے, یا گرین ہاؤسز کر سکتا ہے. یہ چھوٹی اپرچونٹی ہے. یہ ہاؤ ٹو اور واٹ آر دیز اپرچونیٹیز اینڈ ہاؤ دے ٹرانسلیٹ ٹو اکنامک ویلتھ, تاکہ وہ بندہ اپنے ملک کے اندر اپنے گھر میں رہے گا, ہے جی, بجائے اس کہ مارا دنیا میں پھرے اور پھر فوت ہونے کے لیے واپس پاکستان آئے. تو ان کے لیے کیا آپ کی ایڈوائس؟ دیکھیں یہ جو ہے نا 2 پارٹس ہوتے ہیں. ایک ہم یونیورسٹیاں بنائی ہوئی ہیں نا, جیسے ایگریکلچر یونیورسٹی ہے ہماری, اور بھی باقی یونیورسٹیز ہیں. یہ طالب علم جو نکلتے ہیں ان کا, مثلا میرے پاس
ایک یونیورسٹی سے بچے آئے, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آپ سے انٹرنشپ کرنی ہے. تو میں نے کہا آپ لوگ, لڑکیاں تھیں, میں نے کہا تمہیں کچن میں کبھی گئی ہو؟ کہتی ہے نہیں. تو میں نے, تم ایک فوڈ کمپنی میں آئی ہو, تو تمہیں کچن کا بھی نہیں پتہ, تمہاری والدین نے تمہیں یہ بھی نہیں بتایا, تو تم اس کا مطلب ہے یو آر جسٹ وانٹ کہ جی میں نے ایک سرٹیفکیٹ لینا ہے, تو مجھے تو اچھا نہیں لگ رہا کہ میں تمہیں کچھ سکھائے بغیر کروں, تم آتے ہو جو. خیر اینی وے میں نے یہ فیل اچھا نہیں کیا کہ یہ بچے اس طرح آتے ہیں, کیونکہ جن بھیجنے والے, پھر اس کے ٹیچر کا فون آیا جی آپ نے ہمارے, میں نے کہا آپ بتائیں آپ کا اورکس ڈپارٹمنٹ ہے نا, کس لیے بنایا آپ نے؟ اس لیے کہ لائسنس کرے. میرے پاس تو پوری یونیورسٹی, اس کو کتنے 1 سال پہلے ارینج کرنا چاہیے کہ یہ بچے میرے آئیں گے, ان کو آپ نے ایجوکیٹ کرنا. اصل مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی یونیورسٹی اسپیشلی تھرڈ ورلڈ میں, پاکستان دے آر ناٹ پروڈیوسنگ دا رائٹ اسٹف. ہر آدمی لٹریٹ ہونے کے لیے اور نوکری کے لیے کام کرے گا. یہ جو آپ دیکھیں فیصل آباد یونیورسٹی جب بنی تھی تو بیسک کانسیپٹ فیصل آباد بنانے کا یہ تھا کہ یہ بچے یہاں سے پڑھیں اور اپنی زمینیں سنبھالیں. وہ سارے میڈیکل اس میں سے اپنا پیسٹی سائڈ سیل کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کی جاب کر رہے ہیں, اور اپنے, یہ نہیں کہ کچھ سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ آپ کا جو ایگریکلچر کی سسٹینیبلٹی ہے اس میں زیادہ ان پڑھ لوگوں کا رول ہے اور کم پڑھے لکھے لوگوں کا رول ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایگریکلچر کو کبھی بھی ایز اے بزنس نہیں سمجھا گیا. اب آلو کی آپ دیکھیں, آلو لوگ بائے کر اپنا زمینیں خریدتے ہیں, رینٹ پہ لیتے ہیں, اینڈ دے میک اٹ ایز بزنس. وی آر بیسٹ ان آلو اینڈ ناؤ وی آر بیسٹ ان شوگر کین, بیسٹ ان ٹوبیکو وغیرہ وغیرہ. جن انڈسٹریز بزنسز میں انڈسٹریلسٹ اپنا آتا ہے, انویسٹ کرتا ہے بزنس, وہ انڈسٹری کامیاب ہے. تو بزنس مین کو لانا بڑا ضروری ہے. سر جیسے فار ایگزامپل آپ نے ٹوبیکو کی بات کی, ایک تو ہے نا کہ ٹوبیکو کا اگانا ہے اور اس کے بعد وہ پاکستان ٹوبیکو کو بھیج دینا ہے فار ایگزامپل. دوسرا ہے کہ اس کے اندر درمیان میں کوئی اور ایسے پروڈکٹس ہوں گے جو کہ اسمال اسکیل پہ, لیٹ سے ٹوبیکو کے کوئی ڈیریویٹیوز ہوں گے, آلو کے کوئی ڈیریویٹیوز ہیں جو ایک بندہ چھوٹے لیول پہ اسٹارٹ کر سکتا ہے. جیسے آپ نے کسی زمانے میں اسٹارٹ کی کہ یہ جو ڈیریویٹیو والی چیز ہے, یعنی کہ ایک چھوٹی اپنے گاؤں میں اس کے پاس اگر آلو ہے یا اس کے پاس تمباکو ہے یا اور کوئی چیز ہے, ٹماٹر ہے, تو وہ وہاں سے کیچ اپ نہیں بنا کے نکال سکتا ٹماٹر. دیکھیے پھر وہی مجھے واپس جانا پڑتا ہے اسی. میں HEJ کتنا بڑا ہے, پاکستان کا سب سے ٹاپ آف دا لائن. اور مجھے بائی دا وے معاف کیجیے گا جی, میں آپ کو ویورز یہ بتانا بھول گیا کہ ڈاکٹر صاحب از آلسو اے ریسرچر ود HEJ انسٹیٹیوٹ. تو جہاں ڈاکٹر عطاء الرحمان کے ساتھ یہ بڑا کلوزلی کام کرتے ہیں وہاں پہ, تو ان کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں. سوری آپ HEJ کی بات کر رہے ہو. وہاں پہ انہوں نے, آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے جو ون آف دا فیمس انسٹیٹیوٹ ہے جو ہرب ایکسٹریکشن پہ کام کرتا ہے, اور دے آر ریلیٹڈ ود جرمنی کی پوری ٹیکنالوجی, اور ان کو ملینز آف ڈالرز کے اکوپمنٹ ورلڈ وائڈ. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے ان کی بڑی گڈ ول ہے دنیا میں, موسٹ ریسپیکٹڈ سائنٹسٹ اگر کوئی میں نے دیکھا ہے, اور ابھی بھی ہی از ابو 85-86, لیکن میں نے ان کو 1 منٹ بھی کبھی بیٹھا نہیں کہ کام نہ کر رہے ہیں. اور یہی ان کی صحت اور آپ کی صحت اور ان سارے لوگوں کی صحت کا راز ہے کہ آپ کی زندگی میں ٹائم ہی نہیں ملتا اپنے بارے میں یہ سوچنا کہ مجھے کب جانا ہے. آپ کو یہ کہ مجھے جانا ہی نہیں کیونکہ بڑے کام ہیں ابھی کرنے کو. اور یہ جو سوچ ہوتی ہے یہ انرجی ہوتی ہے, پاور ہوتی ہے. وین یو آر گیونگ اینڈ, تو آپ اٹ سیلف آپ کی پوری کیمسٹری بڑی مینیجبل ہوتی. تو خیر وہاں پہ میں انہیں کہا کہ یہ سارے جو کام آپ کر رہے ہیں, مجھے کوئی ایکسٹریکٹ چاہیے یا کچھ چیزیں چاہیے, تو آپ اپنے چھوٹے لیب کے اسکیل سے نکل کے بڑے بنایا ہوگا, بڑے بڑے یونٹس ہیں. اور آپ دیکھیں اتنے بڑے سیٹ اپ ادھر فیصل آباد یونیورسٹی میں بھی کہیں بھی چلے جائیں تو وہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں. وہاں پہ ایک آیا جی اس کا سپر کرٹیکل ایکسٹریکشن کا یونٹ, اور اس میں اسینشیل وہ نکلتے ہیں آپ کے, جیسے پاکستان جو ہے نا بہت سارے اولیو ریزن جیسے چلی کا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ یوز کر رہے تھے اس کے اندر سارا کچھ ہے, لیکن وہ 10-15 سال ہوئے آج تک بند پڑا ہوا, 1 گھنٹہ بھی شاید نہیں چلا ہوگا یا 2 گھنٹے. اور یہ انہی لوگوں کے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے جو کلیم کرتے ہیں وی آر دا بگیسٹ ان دا ورلڈ. بگیسٹ کیا ہوتا ہے, پبلیکیشن کر لی تو پبلیکیشن کا کانسیپٹ میں تو کہتا ہوں پوری دنیا میں پبلیکیشن بین اس سینس میں ہونی چاہیے, خاص طور تھرڈ ورلڈ کی,
کہ دس از ناٹ سم تھنگ کہ یہ میں بیفور آئی فائنلی وائنڈ ڈاؤن، یہ جو پبلیکیشن والا جو کلچر ہے یہ بڑی ایک عجیب چیز ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ پبلیکیشن کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کر لیا، اور وہ پبلیکیشن اگر واقعی ورتھ دا سالٹ ہے تو وہ پبلش ہو گئی تو اس کے اوپر جو بھی فائدہ اٹھانا ہے وہ کسی فارنر نے اٹھانا ہے، آپ کے ملک نے فائدہ نہیں اٹھانا، حالانکہ آپ پہ اور آپ کے جو ریسرچ تھی اس کے اوپر سارا خرچہ پاکستان کا ہوا، اور ہم نے پبلش کر کے کسی اور کو فری فنڈ میں دے دیا وہ. تو باقی یہ ہے کہ بہت سی پبلشنگ ایسی ہے which is neither usable there nor usable here. یہ ویسے So ہم it's very لوگوں نے important. خود پرائیویٹ سیکٹر میں میں نے فرض کریں مجھے پتا ہے کہ جی میں نے 50 ایسی چیزیں بنائی ہیں جو سب کا ایک پیٹنٹ بنتا ہے، لیکن مجھے پیٹنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہا کہ میں نے پروڈکٹ نہیں بنائی تو میں نے پیٹنٹ کو کیا پیٹنٹ کو کر کے کیا کیونکہ میرے پاس پروڈکٹ ہے، میں نے کمرشل نہیں کی، مارکیٹیبل نہیں ہے، تو دس از آل میری ایفرٹ جو ہے. باتیں تو بہت سی کرنے والی ہیں لیکن ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے. آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ نے یہ وقت نکالا اور آپ نے یہ جو چیزیں شیئر کی ہیں میرے ساتھ، تو آپ شیئر کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارے ویورز کے ساتھ آپ نے یہ سارا کچھ شیئر کیا ہے. اور میں اپنے ویورز کے ساتھ آئی وانٹ ٹو اس چیز پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب جیسی ہمارے پاس بہت ہستیاں ہیں، لیکن یہ لوگ نیوز نہیں بناتے، ان کی کبھی آپ کو خبر نہیں آئے گی جو کہ خبریں آپ میڈیا پہ سنتے ہیں کہ فلانا کھا گیا، فلانا پی گیا، فلانے نے یہ کرائم کیا، فلانے نے یہ کرائم کیا. سارا ٹائم آپ کو نیگیٹو چیزیں فیڈ کی جا رہی ہیں، اور جو اچھی چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں ان کی کوئی گفتگو نہیں کرتا. یہ جو میرا چینل ہے یہی میرا مقصد ہے، تاکہ ایسے لوگ اور ایسی ہستیوں کو ہم سامنے لے کے آئیں کہ جنہوں نے کام کیا ہے اور پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ کیا ہے، اسی ملک میں رہ کے کیا ہے اور یہی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ میری فائنل میسج ہے کہ آپ کے پاس بھی یہی چانس ہے کہ آپ بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن اسٹے فوکسڈ، اسٹے ود دا پازیٹیو پیپل، علم کے ساتھ تعلق رکھیں، اور یہ جتنی آپ کو فضول چیزیں آپ کے اوپر پھینکی جا رہی ہیں ان سے بچ کے رہیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ.